السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ انوار خاور۔ وار زون میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم خبر شیئر کریں گے بھارتی ہٹ دھرمی کے حوالے سے، جنگی جارحیت کے حوالے سے، جہاں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان نے بھی مؤثر جوابی کارروائی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جھنڈا زیارت پوسٹ اور بھارتی فوج کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اسے بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کل کی خبریں تھیں، جو کل کی اطلاعات تھیں، وہ بھی یہاں پر میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ جس طرح سے ہندوستانی حکومت، ان کی فورسز یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان نے 15 بھارتی مقامات پر حملہ کیا ہے، تو یہ جو خبریں تھیں یہ تمام تر جھوٹی خبریں نکلی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس بریفنگ تھی اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، وہ ہم سب نے ملاحظہ کی، اور اس میں ہی کہا گیا کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو اس کی گونج بھی سنائی دے گی، اس کی آواز بھی سنائی دے گی، اور اس کی اتھینٹسٹی کے لیے ہمیں ہندوستانی میڈیا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پوری دنیا کو یہ پتا چلے گا کہ پاکستان نے بھی حملہ کیا ہے، اور پاکستان نے جو اپنے دفاع کا حق ہے وہ بھی استعمال کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے جو 15 مقامات پر پاکستانی حملوں کی خبر ہے، وہ صرف اور صرف بھارتی جو خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں وہ جھوٹ کا پلندہ ہی ہیں۔ اور اگر بھارت کا ڈیفنس سسٹم اتنا ہی مضبوط ہے تو پھر پاکستان نے 3 رافیل سمیت جو ان کے 5 طیارے ہیں وہ کس طرح سے گرا دیے، اور پورا دن ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ملک میں کیوس پھیلانے کی کوشش کی جاتی رہی ہندوستانی حکومت کی طرف سے، ان کی فورسز کی طرف سے۔ جو ڈرونز پاکستان کے مختلف شہروں میں بھیجے گئے، اوبویسلی ہم نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا، لوگ اس حوالے سے بہت زیادہ بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، سوال بھی کیے جا رہے تھے کہ جو ڈرونز ہیں یہ شہروں کے اندر اتنی اندر کس طرح سے پہنچ سکتے ہیں۔ پاکستان کے مین شہروں کے اندر جب اس کی بات کی جا رہی تھی تو اوبویسلی ہم سب کو تھوڑا سا دھیمے رہ کر چلنا ہوگا، اور اپنی جو فورسز ہیں ان پر اپنا جو یقین ہے وہ قائم و دائم بھی رکھنا ہے کہ وہ بہتر جانتے ہیں کہ کب کس چیز کو ٹارگٹ کرنا ہے، کس چیز کے کیا مقاصد ہیں۔ تو شاید یہ جو سوشل میڈیا پر ہم فیک نیوز دیکھ رہے ہیں، اپنے جھوٹے غلط انالیسز ہم پیش کر دیتے ہیں، اس سے ہمیں رکنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی سوچے سمجھے بغیر ہمیں ان تمام چیزوں کو شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ کتنی ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا پر ہم سرکولیٹ ہوتی دیکھ رہے ہیں جو ہمیں نہیں بنانی چاہیے، ہمیں نہیں اپلوڈ کرنی چاہیے۔ ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا اس وقت ہمیں یہ سوشل میڈیا کی گیم کو تھوڑا سا اوائڈ کرنے کی اس وقت ضروری ہے۔ افواج پاکستان پر مکمل یقین ہے، اور یقین رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ پاکستانی افواج جتنے زبردست طریقے سے ہماری اس سرزمین کو اس وقت ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی ان کے شانہ بشانہ رہیں، اور اس طرح کی کسی بھی حرکات و سکنات سے اس وقت گریز کیا جائے۔ لیکن یہاں پر ایک اور سٹیٹمنٹ ہے امریکہ کے حوالے سے جو میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ ان کے جو نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، انہوں نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کا جو تصادم ہے اس سے امریکہ کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ بڑی عجیب سی جو سٹیٹمنٹ ہے، مجھے تو عجیب لگی ہے۔ اس پر آگے چل کر ہم اپنے مہمانوں سے بھی بات کریں گے کہ امریکہ جو کہ پوری دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ اس کا حکم چلے اور جو وہ کہے وہ ہو، اور آج اس سچویشن میں جب پاکستان اور ہندوستان جو کہ دونوں نیوکلیر سٹیٹس ہیں وہ آمنے سامنے کھڑے ہیں، نیوکلیر جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں، اس میں امریکہ جیسا ملک یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن جب ہم انٹرنیشنل میڈیا کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ جو ان کے سیکرٹری خارجہ ہیں وہ ان کے وزیر خارجہ جے شنکر کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اور سچویشن کافی کنفیوزنگ بھی اس وقت دکھائی دے رہی ہے۔ کل جو ڈرونز پاکستان میں بھیجے گئے اسرائیلی ساختہ ڈرونز تھے، تو بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک بڑی پلاننگ ہے جو کہ اسرائیل کے ساتھ مل کر بھی کی جا رہی ہے ہندوستان میں۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب نے شو میں جوائن کیا۔ کرنل صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ جو جے ڈی وینس کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ جیسا ملک جو کہ ورلڈ آرڈر چلانا جانتا ہے، جو کہ یہ کیپیسٹی رکھتے ہیں، ایبلٹی رکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی ملک کو کچھ بھی کہہ کر روک سکتے ہیں، اتنی طاقت وہ رکھتے ہیں، یا اتنا اثر و رسوخ ان کا ہے کہ تمام ملک ان کی بات سنتے ہیں، اس کے باوجود جے ڈی وینس کا ایسا بیان کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا آپ کو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے؟ جی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے امریکہ یہ کہتے کہ اسرائیل اور پیلسٹین کے بیچ میں جو ہو رہا ہے اس میں ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ دیکھیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ یہ ڈپیکٹ کرتی ہے کہ امریکہ نے کارٹ بلانچ ہے، یعنی کہ کچھ بھی کرنے کی اجازت یا لبرٹی جو ہے وہ انڈیا کو دے دی۔ تو اب اس کی امپلیکیشن کیا ہے؟ اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ جو پاکستان ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ ہماری فوج اور ہماری قوم بالکل تیار ہے، اور الحمدللہ ہم اس کیپیبل بھی ہیں کہ اس کو جو بھی انڈیا کی ایگریشن ہے، انڈیا کا ایک ارریشنل ایٹیچیوڈ ہے یا جو بیہیویئر ہے، ہم اس کو الحمدللہ خود ہینڈل کر سکتے ہیں۔
لیکن ورلڈ پاورز دیکھیے وہ تو اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ جو ایک انٹرنیشنل آرڈر جس کی آپ نے بات کی جی اس کے اندر اسٹیبلٹی رہے، اور اگر کسی جگہ پہ، اور پرٹیکولرلی دو ایسی اسٹیٹس جو کہ اسٹریٹجک ویپن جن کے پاس ہیں، جب وہ کنفلکٹ کی طرف جائیں تو ڈیفینیٹلی یہ جو ورلڈ پلیئرز ہیں وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا لینا دینا کوئی نہیں ہے، یہ کو بہت بینائن اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اس کو ہمارے فارن آفس کو جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں آئی ایم شیور کہ وہ اس کو انالائز کریں گے، بلکہ کر بھی رہے ہوں گے، اور اس کے مطابق وہ جس کو ہم کہتے تھے کہ ہم اپنا کیلیبریٹڈ اور کیلکولیٹڈ رسپانس دیں گے، تو اب ہمارا جو رسپانس ہے آئی تھنک وہ اس سے زیادہ ریفائنڈ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ہندوستانی جب ہم چینلز دیکھتے ہیں تو خدا نخواستہ ان کے جب چینلز دیکھیں تو وہاں سے تو یہ فیل وہ اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں کہ پاکستان 2 بار تقریباً تباہ ہو چکا ہے، خدا نخواستہ. تو جو انڈین میڈیا اس وقت کر رہا ہے وہ کتنا خطرناک ہے؟ جس طرح سے وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جتنے اکاؤنٹس ہیں جو ان کے اگینسٹ انہیں کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے وہ پاکستانی ہے یا وہ کہیں باہر سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں، ان کو اپنے ملک میں کسی طرح سے بین کر دیا جائے. پاکستانی آرٹسٹ کو بین کرنے کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا. پاکستان کے کتنے ایسے یوٹیوبرز ہیں، کتنے ایسے اینکرز ہیں جن کے اپنے کچھ چینلز ہیں، ایون پاکستانی مین اسٹریم میڈیا کے چینلز ہیں، وہ وہاں پر بند کر دیے گئے ہیں. تو یہ ہندوستان کس طرف آپ کو جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں جب آپ کوئی تھریٹننگ فرینزی دیکھتے ہیں نا جو انکنٹرولڈ ہو، تو وہ پھر اسٹینڈ اپ کامیڈی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو میں تو اب جب انڈین چینل دیکھتا ہوں تو پہلے تو ذرا غور سے سنتا تھا، سمجھنے کی کوشش کرتا تھا. اب مجھے ہنسی آتی ہے کہ مطلب وہ اس لیول پہ چلے گئے. اچھا آپ نے بات کی کہ انہوں نے پاکستانی چینلز بند کر دیے، پاکستانی یوٹیوبرز بند کر دیا، ہمارے جو بہت سارے لوگ جو کہ بالکل ون سائیڈڈ ایک نیریٹو اپنی عوام کو دکھائیں. جی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پاکستانی آرٹسٹ کا بھی وہاں پہ بند کر دیا. وہ جو نئی موویز آنی تھیں جس میں کچھ پاکستانی آرٹسٹ تھے وہ بھی بند کر دی، ڈراماز بھی بند کر دیے. ایکچولی انڈیا جو ہے وہ ہماری 2 چیزوں سے بہت خائف ہے. ایک ہماری ہارڈ پاورز ہے اور ایک ہماری سافٹ پاورز ہے. میں عادل سلطان صاحب کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ میں اور ایک اور بھی بہت سینئر آفیسر ہیں ایئر فورس کے، انہوں نے بھی کہا، میں دونوں کی اسٹیٹمنٹ بتا دیتا ہوں. وہ جو بہت سینئر آفیسر ہیں انہوں نے کہا کہ میں J-10 اور JF-17 کے پائلٹ سے ملنے گیا ہوا تھا بیکاز ایئر فورس کی ریکویسٹ پہ کہ آپ جائیں ذرا تھوڑا عرصہ پہلے. جی، اور اب مجھے انڈین پائلٹس پہ ترس آتا ہے ان سے ملنے کے بعد. اور جو عادل سلطان صاحب نے کہا کہ میں جب ان سے ملا ہوں سب سے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہماری ایئر فورس ہے وہ 21st سینچری میں ہے اور انڈین ایئر فورس جو ہے وہ 20th سینچری میں. اب یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ ایسا نہیں کہ میں ملٹری بیک گراؤنڈ سے ہوں تو کسی کو بوسٹ کرنے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں. دس از فار فیکٹ، بالکل ایسی ہے. کیونکہ جو انہوں نے ٹریننگ کی ہے، جو ویپن سسٹم ایکوائر کیا ہے، اٹ از ناٹ اونلی PL-15 کے جس کی وجہ سے ایئر فورس کی کیپیبلٹی آ گئی. کوئی سپیریٹی ہمیں صرف اس وجہ سے نہیں ہے. جی اٹ از بیسیکلی دا مین بیہائنڈ دی گن، the man behind the machine. بالکل. So وہ جو ہمارے youngsters ہیں they are very well groomed professionally اور انہوں نے اپنی جو کیپیبلٹی ہے اس کو ملٹیپلائی کیا ہے ویپن سسٹم اور پلیٹ فارم کے ساتھ ساتھ. اچھا ابھی صاحب یہاں پہ یہ میں ضرور چاہوں گا آپ اس چیز کو ضرور کلیئر کیجیے گا. آبویسلی کوانٹٹی میں تو ہم ان سے بہت پیچھے ہیں، بٹ اگین کوانٹٹی وائز بھی ہم پھر انہیں آؤٹ نمبر کرتے ہیں. پہلے بھی کیا ہے، ابھی بھی کیا. جو رافیل طیارے گرائے ہیں، چلیں ایک تو پوری دنیا نے بھی مان لیا، 5 تو ہم نے کیے ہیں، 3 تو ان کے جو چینلز تھے انہوں نے بھی شروع میں کلیم کیا اس چیز کو، بعد میں انہوں نے وہ جو کلپس تھے وہ وہاں سے ڈیلیٹ کر دیے، بٹ اگین اس کے جو اسکرین شاٹس تھے، اس کے جو لنکس تھے وہ کاپی ہو چکے ہوئے تھے. یہ فرق میں جاننا چاہوں گا جب ہم اپنے پائلٹس کے حوالے سے، اپنی پائلٹس کے ویل گروم ہونے کی بات کرتے ہیں. جذبہ تو آبویسلی مسلمانوں سے زیادہ، پاکستانیوں سے زیادہ میرا نہیں خیال کسی اور نیشن کے پاس موجود ہوگا، بٹ آن ادر سائڈ آپ کو کیا پرابلم وہاں پر دکھائی دیتی ہے؟ ان کے پائلٹ اتنے ویل گروم کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے $9 بلین کے تقریباً 36 رافیل طیارے خریدے، تو وہ ابھی ان کی پریکٹس اس پر مکمل نہیں ہو سکی ہے یا کہاں پر وہ لیک کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ اس لیے ویل گروم نہیں ہے کہ جب آپ کی بیسس جھوٹ پہ ہوگی، جب آپ کا اسٹیٹ کرافٹ جھوٹ پہ ہے، آپ نے پاکستان کے اندر انکلوژن نہیں کی، لیکن واپس جا کے آپ بتا رہے ہیں کہ ہم وہاں انکلوژن کر کے، آپ میں پائلٹ ایئر فورس کی بات کر رہا ہوں، آپ نے یہاں پہ کوئی چیز نہیں گرائی، لیکن واپس جا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ
ایک خدا نخواستہ ایک ٹیررسٹ جو ہائیڈ آؤٹ اور ایک انفراسٹرکچر تھا وہ ڈسٹروائے کر دیا, اور اس پہ آپ کو تمغے مل رہے ہیں, اس پہ آپ کو شاباش مل رہی ہے, ایکلوڈز مل رہی ہیں, پھر آپ کی ٹریننگ کیا ہوگی؟ پھر تو آپ نے وہ ایک توق جس کو کہتے ہیں اعجاز صاحب کہ آپ نے گلے میں ڈال لیا اور آپ اس کو لے کے پھر رہے ہیں اور ساری عمر اس کو اٹھائے پھریں گے. سو دیکھیے نہ صرف ہمارے پائلٹس, جو ہمارے ینگ آفیسرز, ہماری جو آرمی کے اندر, ہماری نیوی کے اندر جو آفیسرز جو ہمارا, اور جو ہمارے جوان اینڈ ہماری جو جنرل شپ دونوں تینوں فورسز میں, دیٹ از ریئلی کمینڈیبل. اور لوگ, اب آپ اپنے انٹرو میں بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی اور آپ نے کہا کہ آپریشن کے لیے کیونکہ وہاں پہ کچھ ایسا چل رہا ہے کہ جی ابھی کیوں نہیں ہو رہا. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے اسٹریٹجک پیشنس, وہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ یہ چیز کا خیال ضرور ذہن میں رکھیں کہ جو آپ نے 1 دن 2 دن آپریشن نہیں کیا, اس کی وجہ سے جو انڈینز پہ گزر رہی ہے آپ اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. بالکل سو ٹیریفائڈ کہ ابھی اٹیک آیا, ابھی کچھ ہوگا, کسی کو نہیں پتا کیا ہوا, کیا ہوگا, کب ہوگا. سو آپ نے ان کو اننرو کر دیا ہے. اب وہ آپ آئی مین ان لٹرل ٹرمز دے آر بیگنگ کہ کچھ کرو. سو بٹ وی ول ڈو دیٹ. ہماری اوبویسلی. اور دوسری آپ نے بات کی کہ جو نمبر کی سپیریٹی, دیکھیے فرسٹ ورلڈ وار تک تو ارتھمیٹک کی اور ریشوز کی جنگ تھی, لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے جو جنگ ہے اب وہ ارتھمیٹک کی یا ریشوز کی یا نمبرز کی نہیں رہی, وہ جیومیٹرک ٹریگنومیٹرک کی جنگ ہے. آپ نے ایٹ اے پوائنٹ آف اپلیکیشن کتنی فورس کہاں پہ آپ کس وقت اکٹھی کر لیتے ہیں اور کس طریقے سے اپلائی کرتے ہیں, اپلیکیشن کیسے کرتے ہیں, یہ دس از دی وار. یہ میٹر کرتا ہے. آپ کے پاس 500 کاماکازی ڈرون ہیں, لیکن اگر آپ ان کو استعمال ہی صحیح طرح نہیں کر پا رہے اور اس کے ساتھ جس سے وہ ریلیٹڈ ہیں باقی جو میکینزم ہے وہ آپ نے امپلائی نہیں کیا, تو پھر تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تو پھر ایز اے ایک پٹاخے ہیں, جائیں گے, پھٹیں گے. آف کورس جو بیچارے رہتے سویلین ہیں ان کا نقصان ہوگا کیونکہ وہ تو نہیں لڑ سکتے, اور وہ پھر آپ کا وہ مقصد جو ہے وہ حل نہیں ہوگا. تو اس لیے جو کانسیپٹ ہے, جو ڈاکٹرین ہے اور جو ٹیکنالوجی ہے, یہ آپس میں انڈیا کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح سے سنک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں کچھ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی میں چیزیں سن رہا تھا, اور اوبویسلی جب ہم یہاں پر بھی کچھ اینالسٹ سے بات کرتے ہیں تو انہوں نے یہی ہمیں کہا کہ پاکستان کا جو پچھلا 15 سال کا ہم ایکسپیرینس دیکھتے ہیں ود ان پاکستان, اور جو افغانستان سے بھی یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انٹروین کیا جاتا ہے, اس پر جو فوجی کارروائیاں ہوتی رہیں, پاکستان ایئر فورس کے حوالے سے بھی بات کریں, وہ ایک پریکٹس وائز ہم بہت زیادہ سپیریئرٹی کی طرف چلے گئے. دوسرا, جو ہمارے میکسیمم جو جہاز ہیں وہ پاکستان میں بنائے جا رہے ہیں, فائٹر جیٹ. اس کو بھی میں چاہوں گا ضرور کلیئر کیجیے گا کہ آپ کے پاس ایک ایج تو ضرور ہوتا ہے, جو چیز آپ نے بنائی ہے آپ اس کو بہتر طریقے سے کنٹرول کرنا جانتے ہیں, آپ اس کو اپڈیٹ کرنا جانتے ہیں. رافیل کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ اس حوالے سے اپڈیٹ نہیں کیا جا سکتا, جس طرح سے پاکستانی جہازوں کو ہم خود سے اپگریڈ کر لیتے ہیں. دیکھیں 65 کی وار کے بعد یہ لیسن تھا, ون آف دا لیسن آف 1965 وار یہ تھا کہ ہمارا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اپنا ہونا چاہیے. کیونکہ جب ہمیں پہلے تو بہت دوستی تھی, اور جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو دوست نے ہمارا ہاتھ چھوڑ دیا, اور دوست نے کہا کہ جب ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ دوست ہمیں میکسیمم سپورٹ کرے گا. سو دیٹ واز دا لیسن کہ ہمارا اپنا انڈسٹریل کمپلیکس ہونا چاہیے. سو پاکستان ایئر فورس, پاکستان آرمی اینڈ پاکستان نیوی are the only military forces in the country جن کے اپنا انڈسٹریل کمپلیکس ہے. سو ایک تو جو ان کی لیڈرشپ ہے, کیونکہ وہ انہی ویپن سسٹم سے اوپر آئے ہوتے ہیں, سو دے نو کہ کون سا ویپن سسٹم ہے اور اس میں کیا ویکیوم ہے, جس کو جو ہم نے ٹیکنالوجیکل یا وہ ویکیوم ہم کون سے فلاز ہیں جن کو, سو جب وہ ان پوزیشنز پہ پہنچتے ہیں تو دے اپلائی دیٹ نالج پریکٹیکلی ٹو دیئر انڈسٹریل کمپلیکس, جس کی وجہ سے ہم اپنا جہاز خود بنا رہے ہیں, ہم اپنا ٹینک خود بنا رہے ہیں, ہم اپنی اے پی سی خود بنا رہے ہیں, ہم اپنی آرٹلری گن خود بنا رہے ہیں, ہم اپنی شپس خود بنا رہے ہیں, ہم اپنی فریگیٹس خود بنا رہے ہیں. سو اگر آپ دیکھیں یہ جو ایڈوانٹیج ہے یہ انڈیا کو نہیں ہے. اسی لیے جو ایک اور چیز جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ویپن سسٹمز آپس میں بات کرتے ہیں, انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں, دے جسٹ لائک اے فیملی. وہ جو ہیں انڈین ویپن سسٹم جو ہیں وہ ٹیکٹیکل ڈیٹا لنکس کے تھرو لنک نہیں ہیں. ہمارے جو ویپن سسٹم ہیں وہ سارے کے سارے آپس میں لنکڈ ہیں, انٹیگریٹڈ ہیں. اور یہی اس کی ڈیمانسٹریشن آپ نے جو 1 گھنٹے کی ڈاگ فائٹ ہوئی, بالکل اس میں آپ نے دیکھ لیا, رائٹ فرام دا گراؤنڈ ریڈارز ٹو دی پلیٹ فارم ان دی ایئر, ٹو دی گنز آن دا گراؤنڈ, ٹو دی ٹینکس ان دیئر کنسنٹریشن ایریاز, ایوری تھنگ واز
everything was linked. ٹھیک ہے. اچھا یہ میں ضرور چاہوں گا آپ ضرور کلیئر کیجیے گا, کیونکہ obviously سوشل میڈیا پر ہر قسم کا بیانیہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, which is very unfortunate کہ اس سچویشن میں بھی کہیں نہ کہیں ایک چھوٹی موٹی ڈویژن ہمیں ضرور نظر آ رہی ہے, not on the larger scale, but کہیں نہ کہیں کچھ ایسے عناصر ہیں جو شاید پاکستان سے نہیں, اور میں نے بہت سے ایسے اکاؤنٹس جا کر دیکھے جو کہ افغانی ہیں, وہ پاکستان کے خلاف پہلے بھی بات کرتے ہیں, ابھی بھی بات کر رہے ہیں, وہ ہندوستانیوں کی جو پوسٹ ہیں اس پر جا کر بڑے اچھے کمنٹس کر رہے ہیں, خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. بٹ ہمارے لوگوں کی نالج کے لیے جو جس ڈاگ فائٹ کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جو کہ 6 سے 7 مئی کو جب ہندوستان نے اٹیک کیا, وہ آئی گیس کچھ آسان الفاظ میں لوگوں کو سمجھانا بہت زیادہ ضروری ہے. جو سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں بہت سے میسیجز آ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو پاکستانی ایئر فورس کے جوان تھے انہوں نے کیسے ہندوستانی ایئر فورس کو روکے رکھا کہ وہ ہماری سرحد کو کراس نہیں کر سکے ہیں, اور پھر یہاں سے ہی ہم نے بھی ان کے جہازوں کو تباہ کیا. اور یہ کوئی عام فائٹ نہیں تھی. آئی گیس دس از دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری کسی بھی جنگی حالات میں کہ اس طرح کی ڈاگ فائٹ ہوئی ہو, اس طرح سے اتنی جلدی کوئی رسپانس ہو, سوئفٹ رسپانس ہو, اور ان کے جہازوں کو گرایا گیا ہو. دیکھیں دیٹ از, اگر آپ سمپل ورڈز میں سمجھیں تو وہ دیٹ واز دی سپیریئر کمبیٹ ٹیکٹکس اینڈ ٹیکنیکس, دا پلیٹفارم اینڈ یو نو دا موسٹ دا پروفیشنلزم آف دی پائلٹ. اس کا جو کمبینیشن تھا, باقی وہ کیسے کیا, کون سے ایسٹ ساتھ تھے, کون سی چیزیں ساتھ تھیں, وہ تو obviously نہیں بتا سکتے, لیکن وہ دیکھیے یہ آپ نے ابھی اس کی وار آن ٹیرر کی بھی بات کی. دیکھیں جس طریقے سے ہماری آرمی نے وار آن ٹیرر کا سامنا کیا, نو ڈاؤٹ, جیسے ہمارے گراؤنڈ ٹرپس جو ہیں انہوں نے لڑا, اور اب وہ کتنے اسکلڈ ہیں آپ, مطلب اٹ از انبلیویبل. دنیا کی آپ جتنے اٹھا کے دیکھ لیجیے جو کرونیکلز ہیں جو ملٹری کمبیٹس کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں, جیسے کہ جی کوئی بھی آرمی ہوتی تو اس ٹیررزم کے کوانٹم کے آگے راؤٹ کر جاتی. سو اس کی وجہ ہے اب ہم سب, ہماری قوم بھی, ہم ہر وقت شہادت کے لیے تیار ہیں. ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ ہم جان جو ہے وہ رب تعالیٰ کی امانت ہے, بالکل ایسی, وہ کسی وقت بھی جا سکتی ہے. تو اس لیے وہ اس سے ڈرنا, موت سے ڈرنا, اور وہ تو ہمارا یہ ہمارے میں ہے ہی نہیں, ہماری جینز میں ہی نہیں ہے. اچھا اس حوالے سے جیسے کل بھی ہم نے دیکھا کہ لاہور میں 7:45 بجے اس کے بعد تقریباً 12 بجے کے قریب یہ جو ڈرونز آئے, پھر ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اوبویسلی پاکستان اپنے اسٹریٹجی کے حساب سے انہیں نشانہ بنائے گا. لوگوں کے ذہنوں میں کچھ ایسے سوالات ہیں جن کا میں ضرور چاہوں گا آپ جواب دیں کہ کیوں اتنی اندر تک یہ ڈرونز آ گئے. اس کو کلیئر کرنا ضروری صرف اس لیے ہے کہ سوشل میڈیا پر جتنے بھی پروپیگنڈے ہیں ان کو ہم ختم کر سکیں. کس طرح سے آ گئے کہ ہمیں اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم شاید نہیں شو کرنا, کہ ہمیں ان کو ایک لمٹ تک آنے دینا ہے, وہاں آ کر انہیں ڈسٹروائے کرنا ہے. اس کو ڈسٹروائے کرنے کی قیمت پاکستان کو کیا پڑے گی, اور ان کے یہ $1000-2000 کے جو ڈرونز ہیں ان کے چکر میں ہم اپنے کروڑوں کے مزاج تو ویسٹ نہیں کر سکتے جو انہوں نے پلاننگ کی ہے, اور کیوس کے طور پر بھی. اور میں اس وقت والٹن کے تقریباً پاس ہی تھا جب یہ آوازیں آ رہی تھی, تو بالکل آپ والی بات ٹھیک ہے کہ خوف ہم میں بالکل بھی نہیں ہے. اور یقینی طور پر یہ میں کوئی شو آف نہیں کر رہا, لیکن کل میں وہاں پر موجود تھا آلموسٹ 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں, تو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا الحمدللہ. جی دیکھیں یہ جو ڈرون تھے, راپ ڈرون جو اسرائیلی اوریجن کے ہیں, اور اسرائیل ایروناٹیکل جو ان کا سیٹ اپ ہے وہاں سے ہی بنے ہوئے, یہ انڈسٹریز, اسرائیل ایروناٹیکل انڈسٹریز, یہ دیکھیے یہ جو ڈرون ہیں یہ ان کا جو ریڈار کراس سیکشن ہے جس کو ہم RCS کہتے ہیں وہ بہت کم ہوتا ہے کیونکہ یہ چھوٹے ڈرون ہیں. جی اچھا, یہ ڈرونز کو کوئی بھی ریڈار کے اندر یہ نہیں آتے, کیونکہ جس ہائٹ پہ یہ فلائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ان کا کراس سیکشن اتنا چھوٹا ہے کہ ریڈار پہ نہیں آتا ہے. ریڈار تو ڈاپلر ایفیکٹ پہ پورے کراس سیکشن کے بعد اس کو ٹیبولیٹ کرتا ہے اپنی اسکرین کے اوپر. تو اب آپ دیکھیں تو 4 دن پہلے ایک یوکرینین ڈرون ماسکو میں جا کے پھٹا. اب S-400 تو ماسکو کے پاس ہے, وہ کہ آپ والی بات کہ وہ میزل جو ہے وہ ڈرون سے کوئی 1 لاکھ گنا زیادہ مہنگا ہے, لیکن سٹل اگر وہ ماسکو کی پریزیڈنسی پہ آ رہا ہے تو دیٹس ورتھ اٹ کہ اس کو ہٹ کیا جائے. تو وہ ڈرون جا کے پھٹا, تو یہ ان کو روکنا بہت, ایک تو آلموسٹ بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, آج تک یہ ڈرونز اگر کہیں پہ 25 آئے ہیں یا 30 آئے ہیں تو 2 سے 3 سے زیادہ ان کو نہیں روکے گئے. وہ سارے کے سارے جا کے اپنے ٹارگٹ پہ یا جو ان کو دیا گیا وہ, کیونکہ یہ کاماکازی ڈرونز ہیں, ون وے سوسائڈل ڈرون ہے. اس میں دوسرا ورژن قسم کا خودکش بمبار میرا خیال ہے انہیں کہا جا سکتا ہے, جی خودکش بمبار, آسان الفاظ. اور یہ ڈرون جو ہیں ان کا جو دوسرا ورژن ہے جو ابھی اسرائیل پروڈیوس کر رہا ہے وہ واپس اگر اپنا پے لوڈ
ڈسچارج نہیں کرتا تو وہ واپس بھی چلا جاتا ہے. لیکن یہ جو کل آئے تھے یہ واپس نہیں جاتے, یہ سوسائڈل ڈرونز ہیں. تو یہ ملٹری ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 29 ڈرونز جو ہیں وہ ہٹ کیے گئے. کین یو بلیو کہ ایون G3 کے ساتھ ہٹ ہوئے ہیں, G3 کے فائر کے ساتھ. تو ہمارے سولجر, ہمارے گراؤنڈ ٹروپس, دے آر سو پروفیشنل, سو کمپیٹنٹ, اور یہ کہنا چاہیے کہ دے آر سو کانشیس آف دا فیکٹ کہ ہماری آبادی, ہمارے لوگوں کو ہم نے ہر صورت میں پروٹیکٹ کرنا ہے. اور یہ جو ٹریننگ ہے, دس اسپیکس آف دا ٹریننگ, دس اسپیکس آف دی آئیڈیالوجی اینڈ دا کانسیپٹ جو کہ ہمارا ایمان کا بھی حصہ ہے. سو اس لیے یہ ان سے اچھا. اب پھر ایئر ڈیفنس سے آپ نے خود ہی بتا دیا کہ اب یہ ڈرون جو ہے چھوٹا سا ہے, اگر یہ $1000 کا ہے تو جو ہمارے لو میڈس ہیں ان کو اگر وہ اس کو ٹریس کرتے ہیں اور لو میڈس ٹریس کرنے کے بعد گن کو ڈیٹا دیتے ہیں یا اس کو کہ اس پہ فائر کرو, اور مزل کو ڈیٹا دیتے ہیں کہ اس پہ فائر کرو, تو مزل تو اس سے کوئی 1000 گنا مہنگا ہے. بالکل ایسے ہی. تو پھر ہمارا جو اسی لیے کیا کیا گیا کل کہ جیمنگ کے تھرو, ریڈیو جیمنگ کے تھرو ان کو جیم کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اور ایک آدھا جو تھا وہ جیم نہیں ہوا, وہ بیچ میں سے نکل گیا, جو جا کے ایک آپ کو پتا ہے والٹن میں جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے وہ. اور اس کے بعد جب یہ جیم ہو گیا تو یہ لوائٹر کرتے رہے, اور جب ان کا پھر وہ ختم ہوا فیول تو یہ جس جگہ پہ بھی ختم ہوا وہاں پہ وہ گر گیا. سو ایکچولی اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر دیز 30 ڈرونز 28 ڈرونز اگر یہ ٹارگٹ ایسے تو نہیں آئے تھے, مطلب کسی ٹارگٹ کے لیے آئے تھے, اور ایک بھی ٹارگٹ پہ نہیں جا سکا, جس کو انڈیا کہہ رہا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جب ان کا آپ میڈیا دیکھتے ہیں تو پہلے تو آپ تھوڑے سے, ہم لوگوں نے تو دیکھے ان کے چینل اس لیے بین نہیں کیے کہ پھر ہم کامیڈی کہاں سے دیکھیں گے, ہم تو اس لیے بین نہیں کر رہے. جیسے لاہور کا ڈیفنس سسٹم بالکل وائپ آؤٹ کر دیا, جی بالکل نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے. اب لاہور جو ہے اتنا بڑا شہر وہ بغیر ڈیفنس سسٹم کے, تو اگر وائپ اپ کر دیا گیا ہے تو پھر آپ کے رافیل کس طرح سے گر گئے. ٹھیک ہے, چلیں اس حوالے سے پروگرام میں آگے چل کے بھی بات کریں گے. کرنٹ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہی رہیں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وار زون میں, جہاں ہم بات کر رہے تھے ہندوستان کی ہٹ دھرمی کے حوالے سے, ہندوستان کی جارحیت کے حوالے سے. اور ایک چیز جو مجھے بڑی اچھی لگی پرسنلی کہ جب DGISPR نے کل ہندوستان کو کہا کہ آپ اپنی مووی سے کب باہر آئیں گے, آپ اپنے بالی ووڈ سے کب باہر آئیں گے, تو یقینی طور پر پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ بھارتی حکومت اپنے تھیٹر سے باہر نہیں آ پا رہی ہے, سنیما سے باہر نہیں آ پا رہی ہے. ایون رات کو تو ان کے چینلز پر کچھ اس طرح کی نیوز بھی تھیں کہ انہوں نے لاہور پر قبضہ کر لیا ہے, انہوں نے پاکستان کے F-16 طیارے گرا دیے ہیں, ہمارا ایک پائلٹ ان کے پاس ہے جس کا نہ وہ نام بتا پا رہے ہیں, نہ اس کی تصویر دکھا پا رہے ہیں. ہم نے ویڈیوز چلائیں, ہم نے نام بتایا, ہم نے تصویریں دکھائیں, ہم نے جہاں سے اسے پکڑا ابھی نندن کو اس کی ساری ویڈیوز بھی دکھائی تھی. کرن صاحب سے ایک بار پھر سے بات کریں گے. کرن صاحب, یہ جو پروپیگنڈا ہم نے دیکھا, اگین وہی والی بات آ جاتی ہے کہ کامیڈی چینلز ہم دیکھ رہے ہیں. رات کو تو وہ لاہور پر بھی قبضہ کر چکے تھے, ہمارے F-16 طیارے ان کے بقول وہ گرا چکے ہیں, ہمارا ایک پائلٹ بھی ان کے پاس موجود ہے جس کا نہ نام انہیں پتہ ہے, نہ اس کی تصویر وہ سامنے لا رہے ہیں, نہ کوئی ویڈیو ہے, نہ کوئی بیان ہے. تو اس طرح کی جو وہ ایک مائنڈ سیٹ وہ تو ہم پہلے جانتے کہ ان کا ہے. تو DGISPR نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ کب یہ لوگ حکومتی بھارتی جو حکومت ہے وہ تھیٹر سے کب باہر آئے گی, سینما کی دنیا سے نکل کر حقیقی دنیا میں کب آئیں گے, کیونکہ انہوں نے تو ابھی نندن والا جو ایک پلاٹ ہوا تھا اس کو اتنا گلوریفائی کیا, اس پر مووی بنا دی, تو یہ تو ان کی عادت ہے. دیکھیں 2 دن پہلے جنرل ڈائنامکس جو تھا ان کی ویب سائٹ پہ ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ وی آر پراؤڈ فار دس پلیٹ فارم کہ یہ ہم نے بنایا اور دنیا کی یہ بہت ساری ایئر فورسز کے پاس ہے, اینڈ وی آر مور پراؤڈ کہ یہ پاکستانی پائلٹس اس کو فلائی کرتے ہیں. اچھا, اب یہ جو ایک کہانی کہ ہمارا F-16 گر گیا ہے, میرا خیال ہے اس کا تو ہمیں جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جنرل ڈائنامکس ان سے خود پوچھ لے گا. اور وہ ان کی جو جنرل ڈائنامکس کی جو PR گروز ہیں وہ اب انڈیا سے خود پوچھ لیں گے کہ یہ آپ اتنا ایک فیک طریقے سے یہ کیوں کرتے ہیں. اب وہ آپ جو بات کر رہے تھے کہ اتنا جو ڈفرینشل ہے ٹریننگ کے اندر دونوں کی آرمی میں اور دونوں کی ایئر فورس میں, وہ کیوں ہے؟ جب آپ جھوٹ کے اوپر فیڈ کرتے ہیں, اب وہ بتائیے جس ایئر فورس جو F-16 کے قریب سے بھی نہیں گزری, آج اگر وہاں پہ صبح جھوٹی ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا رہی ہو تو اگلی دفعہ وہ کمبٹ پہ تو نہیں جائیں گے, وہ تو پھر کسی ڈرامے کا انتظار کریں گے کہ بھائی ہم کمبٹ پہ نہیں جا رہے, کوئی ڈرامہ کر دو, ہماری جان چھڑوا دو اور ہمیں کوئی ایک وہ کنسولیشن دے دو جس پہ ہم جھوٹی کنسولیشن پہ بیٹھ جائیں اور ہم کہیں کہ ہم نے یہ کیا. سو جو ایکچولی
اوور اے پیریڈ آف ٹائم انڈین سوسائٹی کو ہندوتا کے کانسیپٹ نے اور یہ جو ایکسٹریم رائٹ کا کانسیپٹ ہے اور یہ سپرامیسسٹ، یہ ساری چیزوں کا ایک اچار بنا کے ان کو ہر کھانے کے ساتھ دیا گیا ہے، جس نے ان کو ایب نارمل کر دیا ہے. ایون جو ریشنل لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب اگر آپ دیکھیں تو آئی ٹی کے کوالیفائڈ وہ پوری دنیا کو انجینئرز دے رہے ہیں، وہ پوری دنیا کو آئی ٹی کے کوالیفائڈ لوگ دے رہے ہیں، بیکاز دیئر ایجوکیشن بیس ہیز امپرووڈ اے لاٹ. جو سچ ہے وہ سچ ہے، لیکن ان کے اندر بھی ریشنلٹی نہیں ہے. آئی مین سائنٹیفک پیپل، ایون سائنٹیفک پیپل ان انڈیا کانٹ تھنک سائنٹیفکلی. سو یہ اس سٹیج پہ جو آ گیا ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر ڈر بھی بہت زیادہ ہے کہ جو ان کے اگینسٹ جائے گا پھر اس کو، اس طرح کے معاملات بھی ہم نے وہاں پر دیکھے ہیں، جس طرح سے وہ اپنے سیلیبریٹیز سے پوسٹ کرواتے ہیں سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا. اور ایون جب رافیل طیارے گرائے گئے، جہاں وہاں پر کچھ چینلز نے، کچھ پرنٹ میڈیا نے اس کو شیئر کیا، بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ تمام لنکس جو تھے وہ ڈیلیٹ کروا دیے گئے تھے. کل میں ایک چینل پہ سن رہا تھا کہ جی انڈیا کے اندر جو ہے وہ ایکسٹریم رائٹ بہت زیادہ ہے اور جو لیفٹ ہے وہ کم ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا کے اندر ایکسٹریم رائٹ ہے اور لیفٹ ہے ہی نہیں. یو کانٹ کوسچن. آپ کسی بھی چیز کے بارے میں، وہ چیز جو کہ ایکسٹریم رائٹ کا کانسیپٹ ہے، اگر آپ اس کے بارے میں کوئی بات کر ہی نہیں سکتے، آپ جو بھی ہیں، سو وہاں پہ ایکسٹریم رائٹ ہے اینڈ دی ادرز. اور اینڈ دی ادرز کیا ہیں؟ جن کو انہوں نے سبجوگیٹ کرنا ہے، جن کو انہوں نے ایلیمینیٹ کرنا ہے اپنے سسٹم سے، جن کو انہوں نے ڈیسیمیٹ کرنا ہے، ان ادر ٹرم سوشلی ڈیسیمیٹ کرنا ہے. اور وہ کون ہے؟ مسلمان ہیں، وہ کون ہے؟ سکھ ہیں، کرسچنز ہیں. سو وہ ایک سوسائٹی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر if this continues تو وہ اندر امپلوڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اگر میں غلط ہوں تو مجھے اس حوالے سے بھی درست کیجیے گا. جو اطلاعات، جو خبریں بھارت نے جس طرح سے کہا کہ ہم نے ان کے 15 مقامات پر اٹیک کیا، جس کو ڈی جی ایس پی آر نے نگیٹ کر دیا کہ ابھی ہم نے یہ نہیں کیا، انشاءاللہ جب ہم کریں گے تو اس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی اور پھر آپ کے میڈیا کو ضرورت نہیں پڑے گی اس کو دکھانے کی، وہ پوری دنیا کو خود ہی نظر آ جائے گا. اس پر صرف ایک چیز یہ کلیریفائی کیجیے گا کہ وہ ایک پروپیگنڈا یہی گھڑنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے انڈین آکوپائڈ کشمیر پر اٹیک کیا، ہم نے اپنے کشمیری بھائیوں پر ہی اٹیک کیا، ہم نے بھارتی پنجاب پر اٹیک کیا تاکہ سکھ بھی ہمارے اگینسٹ ہو جائیں اور جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے اگینسٹ ہو جائیں. یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، if I'm not wrong. جی بالکل کی جا رہی ہے. اور دیکھیے وہ جو کل امیجز دکھا رہے تھے، دور سے کچھ سپارکلز آف لائٹ آ رہے ہیں، پھر وہ آ کے آسمان میں بجھ رہے ہیں، جیسے کہ آپ کوئی میٹائر فائر ہوا، اور وہ جیسے جو اسرائیل کی اور پیلسٹین کی ہم اس میں دیکھتے تھے. تو وہ تو یہ اے آئی اور سی جی آئی جنریٹڈ امیجز تھے اور وہ آ رہے تھے، اور سائرن اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں وہ سائرن بجا رہے تھے اور وہ اس کو لنک کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جو انڈیا گیٹ ہے اس کے اوپر سے ٹریفک ہٹا رہے تھے. ایک قسم کا وہی جو بالی ووڈ سٹائل اور ڈفرینٹ، انہیں عادت پڑ چکی ہے وی ایف ایکس استعمال کرنے کی. وہ نان لینئر جو ایڈیٹر ہوتا ہے وہ ادھر سے اٹھا کے ایک وہ پوری ایک پکچر، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، وہ ساری بنا کے وہ سارا کر رہے تھے. تو ایکچولی وہ بالکل ایسا ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ جو سکھوں کے اندر جو پرو پاکستان سینٹیمنٹ ہے، اور وہ پرو پاکستان نہیں ہے ایکچولی، وہ بیسیکلی وہ یہاں آتے ہیں تو رویہ دیکھتے ہیں. بالکل یہاں پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں فیڈ کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ لوگ دیکھیں، آپ اس وقت ایک چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ اینکر ہیں، آپ نے ایک سیٹ پیٹرن میں بہیو کرنا ہے، اور میں بیٹھا ہوں، میں نے ایک سیٹ پیٹرن میں بہیو کرنا ہے. لیکن دا کامن مین جو اسٹوڈیو میں نہیں ہے وہ تو نارمل بہیو کر رہا ہے نا باہر. وہ تو ویسے ہی بہیو کر رہا ہے جو کوئی کیمرہ اور کسی چیز کے آگے نہیں ہے، وہ آبزرو نہیں ہو رہا. تو جب وہ اس کا بیہیویئر بھی دیکھتے ہیں کہ ایون اے کامن مین ان دا اسٹریٹ از اے نارمل پرسن، تو وہ واپس آ کے کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو ہمیں سب کچھ غلط بتایا گیا. اور پلس ان کی جو ریلیجس ایفیلیشن ہے اس ہمارے پنجاب کے ساتھ، بالکل ایسی، بیکاز آف دی گرو نانک صاحب، ان کی پیدائش کی جگہ، ان کے جو پاکستان نے ان کے لیے کیا، جو راہداری ہم نے کھولی ہے، یہ کارڈور ہم نے بنایا، اوبویسلی یہ بڑے دل جگرے کی بات تھی کہ پاکستان نے یہ کیا. جی تو وہ ساری چیزیں جب دیکھتے ہیں تو وہ اس میں بھی ابھی اسی کے لیے انہوں نے 2 میزائل اپنی ہی لوکیشن سے فائر کیے، اور وہ امرتسر گردوارے کے پاس، آپ کو پتا ہے، تاکہ اس کو پھر نام دے دیں کہ یہ تو ادھر سے آئے ہیں، کیونکہ وہ اب عام آدمی تو یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا. لیکن ان کا جو فلائٹ پاتھ ہے، جو ان کا انیشیشن کی جو جغرافیکل لوکیشن ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ تو انڈیا سے فائر ہوئے ہیں. اس کی تو جگہ کا بھی نام ہے، وہ بتا بھی دیا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بتا دیا. سو وہ یہ کر کے ان کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. پھر ایون جو ایک ڈرون آئے تھے جن میں سے ایک کا ٹارگٹ
جو تھا وہ ننکانہ صاحب بھی تھا جس کو بیچ میں انگیج کر لیا ٹھیک گیا. ہے. اب وہ بھی وہاں کر کے اگر خدا نہ خواستہ دیکھیے ایسا ہو جاتا تو انہوں نے پتہ نہیں یہ کیا ایک نئی کہانی انہوں نے گھڑ لینی تھی اس حوالے سے. اچھا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے, فرانسیسی اخبار بھی ہے, بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈے کو وہ بھی بے نقاب کرتے ہوئے اس وقت دکھائی دے رہے ہیں. بھارتی فضائیہ کی نااہلی کا پول بھی انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے کھولا. یہ بار بار انٹرنیشنل میڈیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ نہ پاکستانی میڈیا ہے یا نہ ہندوستانی میڈیا ہے, نہ ہم خبر بڑھا چڑھا کر بتا رہے ہیں, اور جس طرح سے وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے. تو پاکستان میں جو فوجی آپریشن ہے انہوں نے بھارتی کمزوریوں کو بڑے زبردست طریقے سے ایکسپوز بھی کیا. تمام چیزیں ہیں. رافیل کا تباہ ہونا یہ کتنی بڑی شرمندگی ہے ہندوستانی حکومت کے لیے, ان کی ایئر فورس کے لیے, اور جس طرح سے پھر ہم نے دیکھا ڈسالٹ جو کمپنی رافیل طیارے بناتی ہے ان کے سٹاکس, ان کے شیئرز کس طرح سے گرے, اور پاکستانی جو طیارہ JF-10-17 تھنڈر جو بنائے جا رہے ہیں جس چائنیز کمپنی کے, ان کے شیئرز مارکیٹ میں 18% بڑے ہیں. یہ اکانومکلی بھی ہم دیکھیں تو یہ کتنا پاکستان کے حق میں جاتا ہے کہ پاکستان کے فائٹرز کی وجہ سے ان کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا, اور جس کمپنی سے ہم طیارے لے رہے تھے ان کو کتنا زیادہ فائدہ ہو گیا. جی دیکھیں, ڈسپائٹ کہ یہ شیئر پڑھیں, یہ ریکگنیشن ہے نا آپ کے پلیٹ فارمز کی, آپ کے پروفیشنلزم کی, کیونکہ جو کارپوریٹ اینٹی ہے اس کی ریکگنیشن تو ان ٹرمز آف شیئر ہی ہوگی نا, وہ تو پھر شیئر بڑھ کے ہی آپ کو پتہ چلے گا. لیکن یہ بیسیکلی ریکگنیشن ہے آپ کے پروفیشنلزم کی, آپ کے پائلٹس کی اور ان سب کی. لیکن جو آپ دیکھیے پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ بیسیکلی ڈفرینٹ ڈومینز ہیں وارفیئر کی. کچھ فزیکل ڈومینز ہیں, کچھ نان فزیکل ڈومینز ہیں. جس طریقے سے انفارمیشن ڈومین کے اندر ہمارا میڈیا نے اپنا رول پلے کیا ہے, بالکل ہر چینل کے اوپر ہمارے جو اینکرز ہیں, ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں, ہمارے ایون میڈیا, کل میں ایک میڈیا ہاؤس میں گیا ہوا تھا جو بہت یہاں کا پاکستان کا 1 آف دا 4-5 میں سے جو بڑا, وہاں پہ جو اس کے, میں حیران رہ گیا کہ اس کے جو اونر ہیں جو کہ یوزلی پوئٹک لائسنس دیا ہوا ہے انہوں نے اپنے سارے ایڈیٹوریل ٹیم کو, he never interferes, but last 10 years وہ اس کے لاہور آفس کے اندر ہے, and last 10 days he's sitting there, اور وہ he has not slept وہ 2-3 دن سے. خود ہی مانیٹر کیا جا رہا ہے, کسی قسم کی بھی ریسپانسبلٹی کا مظاہرہ ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے. جی نہیں, اور وہ دیکھیے کہ یہ جو انفارمیشن وارفیئر ہے وہ ہمارے میڈیا نے بہت اچھے طریقے سے, بالکل بارڈر پہ کائنیٹک وار ہماری ایئر فورس, آرمی, نیوی لڑ رہی ہے اور لڑنے کے لیے تیار ہے, اور جو پولیٹیکل وارفیئر ہے اس کا مقابلہ ہماری لیڈرشپ کر رہی ہے. ڈفرینٹ جو ڈومینز ہیں, لیکن جو انفارمیشن وار ہے وہ ہمارے میڈیا نے بہت اچھے طریقے سے, بہت رسپانسبلٹی کے ساتھ, کوئی کامیڈی جس طرح انڈین میڈیا کر رہا ہے ہونی کی, بہت آبجیکٹو. میں اور آپ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر تو اینکر پورے اسٹوڈیو میں گھومتا ہے, ناچ رہا ہوتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے. آئی تھنک اٹس الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ ایک بہت, ہم ایز اے میچور قوم ہم بیہیو کر رہے ہیں. ہم نے ہماری جو آپ کہہ لیجیے کہ جو ہماری اسٹریٹجک اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم ریسٹرین ہم نے کیا, ہم ریشنلی بیہیو کر رہے ہیں اور ریسٹرین کرنا بھی چاہتے ہیں. لیکن جو آپ نے ہماری ریڈ لائنز کراس کی ہیں, کراسنگ دا انٹرنیشنل بارڈر, جی اٹیکنگ us with multiple platforms and multiple weapon systems, then killing and ہمارے سویلینس کو, اس کے بعد جو ہے وہ یہ ڈرونز وارفیئر کے اندر اپنے آپ کو انڈلج کرنا, اینڈ دین ہٹنگ آر ہائیڈرولوجیکل اسٹرکچرز, جیسے انہوں نے اینڈ دین اندر کہ آپ نے جو ہمارے واٹرز ہیں ریورز کے, ان کے ساتھ جو آپ نے حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں. سو یہ جو کراس لائنز ہیں یہ ساری کی ساری وہ کراس لائن ہیں کہ اس پہ تو وار پہ ہمیں جانا چاہیے تھا پہلے, کیونکہ آپ کی سسٹیننس, آپ کی ایگزسٹنس, آپ کا لائف, ہم نے پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کیا. اور یہ ساری وہ جو ریڈ لائنز ہیں جو کہ UN چارٹر میں, جنیوا کنونشن, یا تو آپ کہتے ہیں UN چارٹر نہیں ہے, یونائٹڈ نیشنز کا سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا, اس میں یہ ہمیں سپورٹ کرتی ہیں. اگر ہم جائیں تو وی ہیو آل دا رائٹ فار اے جسٹ وار بیکاز آف دیز 4-5-6 ریڈ لائنز. تو ہم نے تو پھر بھی تحمل کیا. تو کہنا صاحب ابھی کی اگر ہم سچویشن, اوور آل سچویشن دیکھ لیں, آپ کو لگ رہا ہے پھر کہ پاکستان تو اس وقت ڈو اور ڈائی کی سچویشن میں ہی ہے؟ کیونکہ جب سے مودی کی حکومت آئی ہے, یہ جو پچھلے 9-10 سال ہیں, اس میں انہوں نے اس طرح کے 3-4 ایڈونچر کرنے کی کوشش کی ہے, جو کہ اس بار تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ کافی ایسکیلیٹ ہو چکا ہے. 2019 میں جس طرح سے سوئفٹ ریٹارڈ آپریشن ہوا, وہاں پر بھی انہیں منہ کی کھانی پڑی. ابھی بھی انشاءاللہ پاکستانی فوج جو ہے وہ منہ توڑ جواب ضرور دے گی. بٹ اگین آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ معاملات
معاملات ابھی بھی پاکستان بھی یہ چاہتا ہے کہ طے ہو جائیں, ہندوستان کا تو نہیں ہمیں اندازہ. جس طرح سے ابھی جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں وہ ایکٹیو ہیں, سعودی وزیر خارجہ ہیں وہ اس وقت کافی ایکٹیو ہوئے ہیں, کہیں نہ کہیں سچویشن ڈی ایسکیلیشن کی طرف لے کر جانے کی کوشش کی جاتی ہے. بٹ اگین 2-3 سال بعد پھر یہی سب کچھ ہوگا, پھر وہ اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے, اپنے ہاں ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کروائیں گے, اس کا ملبہ پاکستان پر ڈالیں گے. ابھی وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کر رہے ہیں, پھر وہ کچھ اور کرنا چاہیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروسیس پھر ابھی اسی طرح سے چلے گا؟ یہ آر ایس ایس آئیڈیالوجی یا کھنڈ بھارت کا جو خواب وہ دیکھتے ہیں وہ تو اسی پر عمل پیرا رہیں گے. تو ہم ڈو اور ڈائی کی سچویشن میں ہیں, اگر پانی ہمارا بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. دیکھیں میں اس کا جواب آسان لفظوں میں اسٹریٹجک ٹرمز میں دوں گا, کیونکہ وہ بھی عام لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں پہلے انہوں نے کولڈ سٹارٹ کا کانسیپٹ دیا, اور کولڈ سٹارٹ کا مقصد کیا تھا؟ خالی کانسیپٹ نہیں تھا, مقصد یہ تھا کہ ہم 10-12-13 جگہ سے آ کے اتنا ڈیپ پاکستان کے اندر چلے جائیں گے کہ وہ جو پاکستان کا جو خدا نخواستہ ایگزسٹنس ہے وہ انٹینبل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, وہ انڈیپینڈنٹ بریگیڈ گروپس اور ایک فورس آ کے اندر چلی جائے گی. پاکستان نے اس کا فوراً جواب دیا نصر بنا کے. اچھا جو نصر تھا وہ ٹیکٹیکل آئی ایم سیئنگ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن تھا, جس کی دائرہ کار بہت تھوڑا ہوتا ہے, لیکن اس تھوڑے سے دائرہ کار میں ٹریننگ کی جو ان کی کنسنٹریشن آف فورسز ہیں جو جہاں پہ آئیں وہ ساری کی ساری وہاں پہ, انفینٹری بریگیڈ ہے, آرمڈ بریگیڈ ہے یا آرمڈ ڈویژن ہے, تو وہ اس کو ٹیکل کر سکے, جو اس کا کنسنٹریشن اور جو سارا اس کا جو بھی بریک آؤٹ ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو پاکستان جو ہے خدا نخواستہ نیوکلیئر بلف, یعنی کہ فوراً پاکستان نیوکلیئر پہ پہنچ جاتا ہے, تو یہ نیوکلیئر بلف پہ چلا گیا ہے. تو ہم کنونشنلی, کیونکہ ہم نمبر میں بہت زیادہ ہیں, تو نیوکلیئر ڈیٹرنس کو ہم کاؤنٹر کریں گے کنونشنل ڈیٹرنس کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنی طرف سے اپنی آرمی کا بلٹ اپ اور وہ اور شروع کر دیا. اور پھر انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا جو اڑی کا واقعہ کیا 16 میں جی, اور انہوں نے وہاں پہ ایک نیو نارمل کریٹ کیا. نیو نارمل یہ کریٹ کیا کہ پہلے تو نیوکلیئر اوور ہینگ تھا, انہوں نے کہا کہ نیوکلیئر اوور ہینگ اپنی جگہ پہ, لیکن اس تھریش ہولڈ سے نیچے رہتے ہم پاکستان پہ اٹیک بھی کر سکتے ہیں کنونشنل. سو انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی کہا کہ ہم نے ادھر جا کے ٹیررسٹ مار دیے پاکستانی سائڈ. بالکل. سو دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم. پھر انہوں نے 2019 میں بھی یہ نیو نارمل اپلائی کرنے کی کوشش کی, جس میں انہوں نے بالا کوٹ کیا, لیکن پاکستان نے ان کو بتا دیا کہ کنونشنل میں بھی نیوکلیئر تھریش ہولڈ سے نیچے رہتے ہوئے بھی ہم آپ کو رسپونڈ کریں گے, اور اس سے زیادہ رسپونڈ کریں گے, اور وہ ہم نے کر دیا. بالکل. اب ان کا خیال یہ تھا کہ اب یہ سٹیج پہ آگے ہیں کہ شاید یہ کنونشنلی ہم سے بہتر ہو گئے ہیں, لیکن پاکستان نے پھر پروف کیا ایک دفعہ کہ ایون کنونشنل وارفیئر میں کنونشنل ڈیٹرنس بھی آپ کے پاس نہیں ہے. دوسرا ان کا یہ تھا کہ ہم ایسکلیشن کریں گے, اور ہم کیونکہ ایسکلیشن جب کر لیں گے تو پاکستان اس لیول سے آگے نہیں جا سکتا, اور ہم اس کو پھر ڈومیننٹ کریں گے, اور پھر ہم کہیں گے کہ جی ہم نے یہ فتح کر لی, اور اس پہ پھر ہم دین ول گیو آف ریمپ ٹو پاکستان کہ یہ پہاڑی پہ آپ چڑھ گئے تھے پلیٹو پہ, اب وہ آف ریمپ ہے, وہاں سے آپ آرام سے نیچے اتر جائیے اور جائیں آپ بھی جا کے تربوز کھائیں, ہم خربوزے کھا رہے ہیں, وی انجوائے, لیٹس بی دیٹ وے جیسے پہلے تھا. لیکن پاکستان نے کلیئر کر دیا, یہ جو ہم نے 3 دن پہلے 5 جہاز گرائے ہیں, کہ جو ایسکلیشن ہوگی تو ایسکلیشن ڈومیننس ہمارے پاس ہوگی. اب میں ایک اور بات کروں گا, اب پاکستان کو کیا چاہیے, جب پاکستان جو آپ کہہ رہے ہیں نا کیلیبریٹڈ ریسپانس, اب ہم ایسکلیشن کو اس لیول پہ لے جائیں گے جہاں پہ بلف کی رسپانسبلٹی یا اس کی رسپانسبلٹی ان کے اوپر ہو. ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں خبریں یہ بھی ہیں کہ کچھ پراکسی وارز چھیڑنے کی کوشش بھی ہندوستان اب کر رہا ہے, بی ایل اے کے تھرو, یا جو بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جن تنظیموں کو وہ سپورٹ کرتے آئے ہیں, نام تو وہ لیتے ہیں پاکستان کا کہ پاکستان ان ٹیررسٹ گروپ کو سپورٹ کرتا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو بلوچستان میں سچویشن ہوتی ہے, جو شمالی وزیرستان میں سچویشن ہوتی ہے, جو افغانستان کے تھرو پینیٹریشن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ہندوستانی ایجنسیز را ان میں ملوث ہوتی ہیں. تو یہ جو پراکسیز وار ہیں, کتنا خدشہ اس وقت موجود ہے کہ یہ بھی کہیں نہ کہیں ہندوستان اس سوچ میں بھی لگا ہوگا کہ پاکستان کو ان تمام چیزوں میں بھی کہیں نہ کہیں انگیج رکھیں. آپ رافیل کو را فیل کیوں نہیں کہتے؟ میں نے تو پہلے دن میں ہی جب یہ ہوا تھا تو ہم نے اس کو را فیل کا نام دے دیا تھا. رائٹ, بالکل, میں نے سنا تھا. جی بالکل.
अच्छा देखिए, ये डेफिनेटली ये इनका यही ख्याल था कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक सेचुरेशन हुई हुई है, हम बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं जी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फाइटिंग वेरी वेल। आई एम टॉकिंग ऑफ दी आवर सोल्जर्स। हम पूरे केपी में लड़ रहे हैं, खाली हम नहीं लड़ रहे, अवाम भी वहाँ पे हमारे साथ है, हर जगह पे साथ है। और यू नो दिस इज एक्चुअली, देखें तो इनका ख्याल था कि दिस इज 2.5 फ्रंट। One front is the eastern front, जी, one front is the western front, and the half front is the Balochistan front. So they say कि जी जो saturation हुई हुई है, so ये हमारे against जो eastern front है, उधर से हम जो भी करेंगे ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, वो मिथ भी खत्म हो गया पिछले 5-6 दिनों में। ठीक है। ऑपरेशंस आर गोइंग ऑन इन बलूचिस्तान, ऑपरेशंस आर गोइंग ऑन इन केपी, और उसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह इफेक्टिवली हो रहे हैं, वही ट्रुप्स कर रहे हैं। ठीक है। सो हमने तो वो जो उस तरह से पैनिक में होता है ना, जब इंडिया के साथ मोबिलाइजेशन होती है तो ये अपने नॉर्थ ईस्ट से ट्रुप्स उठा के भागते हुए इस तरफ आ जाते हैं। हमने तो वो भी नहीं किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया फायद ज़िया, करंट एड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू आज की रही। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं वॉर जोन में। और ब्रेक से पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो मौसर जवाबी कार्रवाई है, जहां पर हमने देखा कि झंडा ज़ियारत पोस्ट और भारतीय फौज का हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया गया। इसके साथ साथ हम कुछ आलमी मंजरनामे से भी खबरें आपके साथ शेयर कर रहे थे, जिस तरह से अमरीकी नायब सदर हैं JD वेंस, उनकी जो बात है वो काफ़ी कन्फ्यूजन इस पर क्रिएट करती हुई भी दिखाई दे रही है, जहाँ वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत की जो आपस में तसादुम हो रहा है उसका बुनियादी तौर पर अमरीका से कोई सरोकार नहीं है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। और अब देखना यह है कि जिनकी तरफ देखा जा रहा था कि जंग रुकवाने की कोशिश करेंगे, वो इस चीज़ पर कमेंट ये करते हुए दिखा रहे हैं कि हमारा इस जंग से कोई सरोकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और इस हवाले से हमने ये भी देखा कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की तरफ से कुछ ऐसी हरकत भी की जा रही हैं कि पाकिस्तान शायद जम्मू कश्मीर पर अटैक कर रहा है, पाकिस्तान जो भारतीय पंजाब है वहाँ पर अटैक कर रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्रोपेगेंडा घड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी तमाम सिचुएशन को क्लियर करने के लिए हमने आज दावत दी है। गुरपतवंत सिंह पन्नू साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे कि हिंदुस्तान का जो रवैया है, जो हमारी सिख बरादरी है, वो किस तरह से इसको देख रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस के लिए बड़ा एक्टिवली काम करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। गुरपतवंत साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की तरफ से ये जो इश्तियाल अंगेज़ी की गई, जिस तरह से पाकिस्तानी सरहदों के अंदर पाकिस्तानी शहरों पर सिविलियंस को टारगेट किया गया, इस पर सिक्स फॉर जस्टिस जो है, या आपका अपनी क्या राय है? हिंदुस्तान की इस हरकत को आप किस तरह से देखते हैं? देखो, सब तो पहले पाकिस्तान दे मेरे जिन्ने भी भैन भरा देख रहे हैं, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखो, जंग जड़ी है वो नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की हुकूमत ने बड़ी प्लान करके, लंबे समय तो प्लान करके उन्होंने लगाई है जी। पहलगाम जड़ा कीता है, जिहदे च इन्होंने अपने ही हिंदू भरावां दी कतलोगारत कीती है थ्रू देयर प्रॉक्सीज, थ्रू देयर इंटरनल एजेंसीज। अजीत डोवल उस दे विच इन्वॉल्व है, और जिस तरीके दी ये स्टैप बाय स्टैप बना रहे सी सारा, ओह कोई दुनिया तो लुकिया होया नहींगा, अमेरिका तो जां यूरोपीयन यूनियन तो जां दूसरे मुल्कां तो, कि जड़ा भारत है which is the biggest exporter of international terrorism right now. And the Modi government जड़ी हैगी है, चाहे अमित शाह, जयशंकर, राजनाथ, they are being investigated by Canada, America, UK, Australia. उन्हां दा रोल है दुनिया भर दे विच अतवाद फैलाण च। पहलां तुसीं इसदी बैकग्राउंड देखनी है, वो किस नूं दब्बण दी कोशिश करदे पे है। एक हिस्सा इस नूं दब्बण दी कोशिश करदे पे है, दूसरा यही अतवाद दा जिहड़ा लेबल है ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਕਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਂਸਰਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। जंग एक दिन च नहीं लगगी, ये जरूरी है सारे अवाम नूं दसना कि जंग की तैयारी पाकिस्तान की होंद जिहड़ी हैगी है, उस नूं खतरा है इस हिंदुस्तान तो। सो जंग जिहड़ा है जी
ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੂਨ 1984 ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 180 ਦਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਲਗਾਏ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਘਰ ਘਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਪਰ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੁਲੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਫੌਜੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਡਰੋਨ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੌਜ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਜਦੋਂ ਲਾਓ ਤੇ ਐਸੇ ਜੋਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਮਝੋ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ F-16 ਤਿਆਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਉਹ ਚਮਗਿੱਦੜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਅਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਰਕਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 400 ਪਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ 200 ਸੀਟਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਮਨੀਪੁਰ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਇਨਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, 100 ਪਿੱਛੇ 13 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤਾ ਸਿਰਫ 13% ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ। ਸੋ ਇੰਟਰਨਲ ਅਲੱਗ ਮਸਲਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1948 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਿਹਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤੇ RSS ਉਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਨੂਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਰੋਗੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂਗੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/3 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ, 400 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ 400 ਤੋਂ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪੰਜਾਬ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ 27 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਿਟੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਹੈਗਾ, ਸਿਨੇਮਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣਗੇ? ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਕ ਇਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਂਗਲ ਵੱਢੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਵੱਢਣੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਕੱਢੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ। ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ DNA ਆਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਵੇ, ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਚਾਣਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ UK ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਘਸੀੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ, ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਸਤਾ ਚੱਕੋ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ। 6 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਭੇਜੇ ਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਧੂ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਿਡ FBI ਦਾ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨਾ ਚਲਾਇਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਦਿਓ। UK ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਰਾਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਸਾਰੇ ਕੱਢੇ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਕੱਢੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਫੈਲਾਉਣਾ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਅੱਛਾ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟਲੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਿਫਾਈ ਲਾਈਨ ਹਮਲਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਿਫਾਈ ਲਾਈਨ ਬਣਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਕਸ਼ਨਸ ਸਪੀਕਸ ਲਾਊਡਰ ਦੈਨ ਵਰਡਸ। ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਹਿਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਨੇਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਬਣਾਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬ, ਜੰਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ जाओ, पंजाब ਨੂੰ आजाद करा। बिल्कुल ऐसी है जो स्ट्रेटजी है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इस वक्त तैयार की जा रही है और इंशाल्लाह यकीनी तौर पर बड़ा बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाएगा। बहुत शुक्रिया गुरपतवंत सिंह पन्नू साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वॉर जोन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और सिचुएशन अब कुछ इस तरह से है कि जो इतलात कुछ देर पहले भी मौसूल हुई उसमें बताया गया कि ओकाड़ा में भी 4 भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशावराना महारत से हवा में ही इन 4 ड्रोन्स को निशाना बनाया। जैसे कि कुछ देर पहले हमारे साथ कर्नल आबिद लतीफ़ साहब भी मौजूद थे और उनका भी यही कहना था कि पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में इन ड्रोन्स को टारगेट किया जा रहा है और गिराया भी जा रहा है, जो कि हम तमाम लोगों को भी ये सिचुएशन समझने की ज़रूरत है कि जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं वो ऑब्वियसली अपने तरीके से स्ट्रैटेजिकली इन तमाम चीज़ों को हैंडल करती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। सीनियर तजियाकार आमिर हाशिम खाकवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। आमिर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपका तजिया इस चीज़ पर ज़रूर चाहूँगा, जिस तरह से JD वेंस ने कहा, अमेरिकन नायब सदर हैं, कि पाकिस्तान भारत तसादुम से बुनियादी तौर पर तो अमेरिका का कोई सरोकार ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये अचानक से सिचुएशन किस तरह से तब्दील हो गई कि अमेरिका ये कह रहा है कि वो इस खित्ते में किसी भी किस्म का कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहता या नहीं करेगा, हमारा तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए, 2 चीजें इससे पता लगती हैं। एक तो वैसे ट्रम्प की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, हम जानते हैं कि वो एक एंटी वॉर है। वो ट्रम्प का बेसिक नारा यही था ना, यूक्रेन वार खत्म करने का भी, गाजा में भी वार खत्म करने का। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वार की तरफ उसको इनकरेज करने वाली नहीं है। लेकिन ये जो भी JD वेंस का है कि भाई इसमें बिल्कुल एक तरह का न्यूट्रल रहेगी अमेरिकन। मैं तो समझता हूँ अमेरिकन का इस सिचुएशन से गैर जानबदार रहना पाकिस्तान के हक में बात है, क्योंकि इंडिया अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जितना ज्यादा वहां पे साथ उनके ताल्लुकात और लिंक्स और उनके मफादात अमेरिका के इंडिया से वाबस्ता है, पाकिस्तान से नहीं है। वो पाकिस्तान को भी चाहता है ये जखना और चाइना की तरफ पाकिस्तान ज्यादा ना जाए, लेकिन इंडिया भारत उसका एक मेन पार्टनर है। तो वो पिछली बार आपको याद होगा पुलवामा के मौके पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया की हमायत की थी और पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया था कि ये टेररिज्म की कैंप है, ये वो इस तरह के बाद, जिसको उस वक्त पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त इमरान खान, उन्होंने उसका जवाब भी दिया था। तो मकसद ये है कि अगर वो इंडिया के साथ नहीं खड़ा अमेरिका, तो पाकिस्तान को इससे खुश होना चाहिए, इससे परेशान होने घबराने की बात नहीं है। और तीसरा इससे मुझे ये लगता है कि अमेरिकन को अंदाजा है कि जंग ज्यादा बढ़ेगी नहीं, क्योंकि अमेरिकन ये यकीनन नहीं चाहेंगे कि रीजन में एक बड़ी जंग हो, बड़ी जंग की तरफ नहीं जाएंगे। उनको फिर लग रहा है कि ये डीएस्केलेट होगा। उनको लग रहा है कि ये जो इंडिया जो है अपने लोगों की पब्लिक कंजप्शन के लिए झूठे दावे करके इतना काम चल रहा है। आप देखें ना, आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं इंडियन चैनल्स को। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी हुकूमत को जो सबसे पहला काम करना चाहिए, सबसे पहला मशवरा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ये देना चाहिए कि इंडियन चैनल्स को खोल दे। जितनी अहमकाना, फजूल और बिल्कुल बेबुनियाद रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम के लिए एक जबरदस्त लॉफ्टर थेरेपी है। दी न्यूज को और उनके दूसरे बड़े बड़े चैनल्स को देखना एक बार एंजॉय करने के बराबर है। उतना झूठ बोल रहे हैं, उससे उनकी क्रेडिबिलिटी पहले ही नहीं थी, अब तो जीरो किया माइनस में चली जाएगी। और पाकिस्तान को अंदाजा होगा कि इंडियन कितने कमजोर और डरे हुए हैं कि कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन अपने लोगों को बेवकूफ बनाने की खातिर कितना ज्यादा दावे और चीजें कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अपने लोगों को वो खुश करना चाह रहे हैं और इसलिए वो एक तरह की इसको इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या एक शो कर रहे हैं। और मेरा ख्याल ये है कि अमेरिकन को इसका अंदाजा है कि फुल स्केल वार नहीं होगी। ठीक है आमिर साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। जो आपने इंडियन मीडिया चैनल्स के हवाले से तो बात की है, और हैरान कुन बात यह है कि किसी भी मुल्क का मेन स्ट्रीम मीडिया इतना इररिस्पॉन्सिबल किस तरह से हो सकता है, इस तरह की खबरें किस तरह से लोगों के सामने रख सकता है जो कि ऑथेंटिकेटेड नहीं है, बिल्कुल फैब्रिकेटेड न्यूज़ हैं, और लोगों को शायद कहीं ना कहीं इंस्टिगेट करने की कोशिश की जाती है उनके चैनल्स के थ्रू। ऑब्वियसली हमारे लिए तो वो बिल्कुल एक कॉमेडी शो की तरह ही होगा। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जैसे रात को भी हम कुछ खबरें देख रहे थे, रात को लाहौर पर
پر وہ قبضہ کر چکے ہوئے تھے, F-16 وہ گرا چکے ہوئے تھے, ہمارا ایک پائلٹ ان کے پاس موجود تھا, ان کے بقول جو آرمی چیف ہیں ہمارے, ان کو ہٹا دیا گیا تھا. تو وہ یہ جو کہانیاں گھڑنے میں لگے ہوئے ہیں, ایک وہ اپنی ہی سوچ کے اندر موجود ہیں بار بار, جس کو پھر یہی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اپنی فلمی کہانیوں سے دوبارہ باہر نہیں نکل پاتے ہیں. ایسے ہی یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جو کچھ میرا خیال ہے وہ ریئل لائف کو شاید بالی ووڈ فلمیں سمجھتے تھے, کہ بالی ووڈ فلموں میں جس طرح ان کی اکشے کمار اور دوسرے ان کے جو تھکے ٹوٹے جو ان کے ہیرو ہیں وہ بڑے میدان مار لیتے تھے اور بڑا کر لیتے تھے, ان کو لگتا تھا شاید ریئل لائف ایسی ہے. جب ان کا واسطہ پڑا ہے پاکستانی فوج سے پڑا ہے, پاکستانی فوج کی دفاعی صلاحیتوں سے پڑا ہے, تو ان کو مطلب ایک بار تو بھرا لگ پتا گیا نا ان کو. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں خاص طور پہ اچھا ٹھیک ہے, میں یہ مانتا ہوں کہ جو بھی ایک نیشنل میڈیا ہوتا ہے, بڑا مین اسٹریم میڈیا ملک کا, کچھ نہ کچھ اس پہ ایک ہوتا ہے پریشر, محبت الوطنی ہوتی ہے اپنے ملک سے, ہر ایک کی محبت ہوتی ہے, تو آپ بالکل ہی غیر جانبدار نہیں رہ سکتے. کچھ آپ سافٹ کارنر لیتے ہیں, ٹھیک ہے ہم بھی لیتے ہیں, ہم ظاہر ہمارا اپنا وطن ہے ہم, لیکن بہرحال ایک پروفیشنلزم تو ہوتا ہے نا. ہم اتنے بیوقوف نہیں نا اب ہم اپنے دعوے کہیں کہ جی پاکستان نے انڈین شہروں پہ قبضہ کر لیے. اب ہم ایسی بیوقوفی کسی پاکستانی میڈیا نے نہیں, کسی پاکستانی ذمہ دار صحافی نے نہیں کی, غیر ذمہ دار صحافیوں نے بھی ایسی بیوقوفیاں نہیں کی. پاکستان میں بھی بعض بیوقوف یوٹیوبر ولاگر اس طرح کے ہوتے ہیں جو سیاسی طور پہ ہم دیکھتے ہیں بونگیاں مارتے رہتے ہیں, لیکن انڈین نے تو وہ یہ بیوقوفی کا اور حماقت کا بار اتنا اونچا کر دیا ہے کہ میرا خیال ہے پاکستانی بیچارے جو ان کو بھی وہ بھی پریشان ہو گئے کہ اچھا اتنا بھی بیوقوف ہوا جا سکتا ہے. تو ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ نے یہ کہا کہ امریکہ کے ذہن میں پھر یہی ہے کہ سچویشن ڈی ایسکیلیٹ ہو جائے گی, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائے گا؟ ابھی پاکستان کا جو جواب ہے وہ آنا باقی ہے, اور جو اسٹیٹمنٹ DGISPR کی ہے, جو وزیر اعظم پاکستان کی ہے, وزیر دفاع جس حوالے سے بات کر رہے ہیں, نائب وزیر اعظم جو کہہ رہے ہیں, ان کا کہ جواب ایسا ہوگا کہ اس کی گونج سنائی دے گی, حملہ نظر آئے گا, پوری دنیا کو پتہ چلے گا. اس کے لیے ہمیں بھارتی جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہاں سے کسی سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہم اس انتظار میں نہیں رہیں گے کہ یہ ویڈیوز دکھائیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا. جب یہ حملہ ہوگا تو پوری دنیا کو پتہ چلے گا. تو اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ ڈی ایسکیلیٹ ہوگا یا مزید آگے بڑھے گا؟ دیکھیے میں یہ بالکل سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی ہوگا اور ایسے ہی ہونا چاہیے. جب پاکستان جوابی وار کرے تو ویسے شدید ہو اور ایسے زوردار ہو کہ بہرحال پتہ لگنا چاہیے, ان کا دفاعی نظام میں شگاف پڑنے چاہیے, پتہ ہو کہ بھی ہمارے میزائل گئے ہیں تو ان کا ڈیفینس سسٹم, ان کا اینٹی ڈیفینس میزائل سسٹم ہے وہ ناکام ہوا. جس طرح آپ دیکھیں نا, جس طرح یہ ہمارے ڈریگن جو J-10C کے مقابلے کے بعد ان کا رافیل جو ہے ایکسپوز ہوا ہے, اس طرح ہمارے میزائل حملے کے بعد ان کا رشین جو S-400 اینٹی ڈیفینس میزائل سسٹم ہے جو خاصا مشہور ہے اور معروف سمجھا جاتا ہے, اس کو بھی ایکسپوز ہونا چاہیے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. یہ حق ہمیں اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہیے اور پراپر وقت پہ استعمال کرنا چاہیے, اور اگر وار ڈی ایسکیلیٹ ہوتی ہے تو اس سے ہو جانا چاہیے. پاکستان کو اپنی مرضی کی جنگ لڑنی چاہیے. فل سکیل وار اور وہ شدید وار پاکستان کو سوٹ نہیں کرتی. پاکستان کو ایسی وار سوٹ کرتی ہے جس میں پاکستان کو کٹ لگاتا رہے, ان کا خون بہتا رہے اور مطلب شدت بہت زیادہ نہ ہو. پاکستان کو اپنی اکانومی, اپنے وسائل, اپنی چیزوں دیکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے, اور یہ بات پاکستانی عوام کو سمجھنی چاہیے. بالکل عامر صاحب, یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. یہیں پر میرا ایک سوال ایڈ کر لیجئے گا عوام کی تسلی کے لیے, جو کہ سوشل میڈیا پر بڑے پینک ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد جواب دیا جائے. آپ جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ آپ جو پاکستان کا ایک رائٹ ہمارے پاس موجود ہے, ہم اس کو یوٹیلائز کریں اپنی سہولت کے حساب سے, اپنے وقت کے حساب سے, اپنے طریقے سے اس کو یوٹیلائز کیا جائے. تو جو لوگوں میں ایک اس وقت پینک ہے نا کہیں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ بس فوراً سے جواب دے دیا جائے. 22 تاریخ کو اگر پہلگام ہوا تھا, 14 دن کی ورکنگ کے بعد, 14 دن دیکھنے کے بعد ہندوستان نے یہ اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی, تو ہمیں بھی اتنا ٹائم لینا چاہیے. ہم بھی اتنی دیر انہیں ڈرا کے رکھیں, اسی خوف میں مبتلا کر کے رکھیں کہ کب پاکستانی جو جیٹ فائٹرز ہیں وہ آپ کی طرف آئیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس لیے یہ نہیں جو پہلا 2019 میں پلوامہ اٹیک کے بعد جو بالا کوٹ میں انڈیا نے حملہ کیا تھا وہ 13ویں دن کیا تھا, وہ بھی 14 فروری کو وہاں پہ پلوامہ میں جو انڈین ملٹری کانوائے کا ٹکراؤ ہوا تھا, اور 26 کو انہوں نے حملہ کیا تھا, جس میں پاکستان نے 27 کو اگلے دن ان کا جہاز مار گرایا تھا اور ابھینندن گرفتار ہوا تھا. تو وہ بھی یعنی آپ اندازہ لگا رہے 14 سے اور 13ویں دن ہوا تھا وہ. تو ٹائم لے, اور ایران نے بھی اسرائیل کے حملوں میں بعض میں جلدی کیا, بعض میں ڈیلے بھی کیا. تو اپنی مرضی کا وقت لینا چاہیے, عوام کو سمجھانا چاہیے. دیکھیں میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ ہمارے کچھ پولیٹیکل دوست ہیں, ایک ہلکا ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی, ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ
खाम खा चीजों को बढ़ा रहे हैं, बहुत अग्रेसिव जा रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी पे बहुत निशाना बना रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, जो गलत है, बिल्कुल नाजायज है, ना इंसाफी है, ज्यादती है, और हमें लोगों को बताना चाहिए। आम आदमी को नहीं पता होता, जंग आम आदमी का काम नहीं है, उन्हें नहीं पता कि किस तरह जंग लड़ी जाती है और फुल स्केल वार होती क्या है, उन्हें नहीं पता। और जब ये जो लोग कहते हैं ना कि आप शहरों में देखिए, पाकिस्तान ने अगर मिलिट्री पे उनके जो इंस्टॉलेशन पे और चेक पोस्टों पे जो हमले की, बमबारी की, गोलाबारी की और सिविलियन को निशाना नहीं बनाया, तो बहुत अच्छा किया। मतलब उस हमले इंडियन ने गलत किया, ज्यादती की, शर्मनाक हरकत किया, बहुत जिसे काबिल मजम्मत किया। पाकिस्तान का सिविलियन को निशाना न बनाना एक अच्छी बात है, और हमारी भारत इस्लामी इखलाकियात है, हमें और एक हाई मॉरल ग्राउंड पे रहना चाहिए, हमें इंतकाम का जवाब। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जंग के भी कुछ उसूल होते हैं, जंग के भी कुछ उसूल हैं, ऑब्वियसली हमारी कुछ तालीमात हैं, मजहबी तालीमात हैं, कुछ मॉरल्स हैं, शायद उनको नहीं किसी हद तक गिरना चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह से हिंदुस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है या उनकी जो हुकूमत है इस वक्त रिपोर्ट कर रही है कि पाकिस्तान ने कुछ 15 भारतीय मकामात पर हमला भी किया, ये भी खबर झूठी है। हम तो कह रहे हैं हमने अभी अटैक किया ही नहीं है, अभी अटैक किए बगैर ये खुद से जो खुद साख्ता अटैक्स अपने मुल्क में कर रहे हैं, जहां जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि देखें जी पाकिस्तान ने आप पर अटैक कर दिया, आप इनके साथ जाना चाहते थे। कहीं ना कहीं वो ये कोशिश कर रहे हैं, जो वहां पर भारतीय पंजाब मौजूद है वहां सिखों को ये कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि ये अटैक पाकिस्तान ने आप पे किया है, आप तो पाकिस्तान की साइड ले रहे हैं, आप खालिस्तान की बात करते हैं, आप ननकाना साहब की वजह से जो पाकिस्तान की जितनी इज्जत करते हैं तो पाकिस्तान इस काबिल नहीं है। ये एक प्रोपेगेंडा, ये एक नरेशन करने की कोशिश तो हिंदुस्तान कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, और कल वैसे बहुत अच्छा इसका जवाब दिया है DGISPR ने, अच्छी वजाहत की उसकी, बहुत माकूल और मुदल्लिल थी। और पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा तबाहकुन है, मतलब शॉर्ट रेंज और मिड रेंज में भी जबरदस्त है, लेकिन मिड रेंज में भी 700 किलोमीटर वाले जो है शाहीन और फतह है, या पाकिस्तान का बाबील है जो बड़ा मिसाइल है 1800 किलोमीटर से ऊपर मार करने वाला है। पाकिस्तान को अगर करता अटैक तो पाकिस्तान इंडिया के दूर दराज के शहरों को निशाना बनाता, बंगलोर तक को बनाता, ताकि दूर तक वहां पैनिक फैले। इंडियन पंजाब जो तो साथ ही है, ये तो वैसे ही जो शॉर्ट रेंज 100-150 किलोमीटर के अंदर रेंज में मिसाइल क्या, ये तो बाद का तो तोपों के गोले भी जाके गिरेंगे अमृतसर में तक जा सकते हैं। तो यहाँ तो वैसे भी उसके लिए आपको इतनी मिसाइल जाए करने की जरूरत ही नहीं थी, और ना पाकिस्तान को इन जो उन्होंने बताए हैं उनमें से 15 में से 10-12 शहरों में तो कोई तुक्के नहीं थे ना पाकिस्तान अटैक करता। पाकिस्तान अगर करेगा तो उनके अहम और बड़े शहरों में करेगा, और उसका एक इम्पैक्ट भी ज्यादा आएगा। तो बहरहाल गुजारे प्रोपेगेंडा है, और वो गलत प्रोपेगेंडा है, और उसका जवाब देते रहना होगा, हमें देते रहना होगा। लेकिन हमें चले इंडिया तो जो मर्जी करते रहे ना, वो दुश्मन है हमारे अपने जो पाकिस्तानी भाई है उनको समझाना चाहिए, और इसमें आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, और मीडिया के बाकी लोग भी इसको वजाहत कर लोगों को बताना चाहिए कि हम इस वक्त जो इंडिया के साथ वार में एंगेज हैं, खड़े हुए हैं, ये खड़े रहना भी तो हमारी एक जंग है, ये भी बड़ी कामयाबी काम नहीं है। अपने से 9 गुना बड़ा उनका डिफेंस बजट है पाकिस्तान से इंडिया का, और वो कई गुना बड़ी फौज है। उसके मुकाबले में खड़े होना, जैसे ना इंडियन मीडिया अब वो लाहौर में कब्जा करा चुके हैं और शहरों में करा चुके हैं, तो वो 2 दिन बाद क्या जवाब देंगे, 3 दिन बाद क्या जवाब देंगे? वो मजीद आखिर शर्मिंदा ही होंगे ना, उनका प्रोपेगेंडा टूटेगा ना, कि जिस शहर में आपने कब्जा दिखा दिया है तो वो लोग कहेंगे ना भाई शहर की वीडियो तो दिखाओ ना, कि हमारे फौजियों को दिखाओ ना वहां पे। तो वो इसलिए अल्टीमेटली जितनी देर तक हम खड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, हम इसको लंबा करते हैं, थोड़ा सा हमें लंबा करना चाहिए। ठीक है, अब सब सिफारती सतह पर सिचुएशन अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, सिफारती सतह पर आप किस तरह से देख रहे हैं? सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा हैं, वो आज पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं, इस हवाले से बात होगी। ईरानी वजीर खारजा हैं अब्बास अरागची, उनका भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। तो सिफारती सतह पर आपको लगता है कि पाकिस्तान सही से परफॉर्म कर रहा है इस वक्त? और जो दूसरे ममालिक हैं, अमेरिका तो चले एक साइड पर हो गया ये कहकर कि हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन दूसरे ममालिक हमें काफ़ी कंसर्न दिखाई दे रहे हैं और मुसलसल राब्तों में हैं। देखिए, मैं तो फिर ये कहूंगा, अमेरिका का एक साइड पे होना भी पाकिस्तान की कामयाबी है, क्योंकि अमेरिका जैसी सुपर पावर इस मामले में इंडिया के साथ नहीं खड़ी। हालांकि इंडिया के वो इत्तेहादी है, बाकायदा वेपन्स दे रही है उसे, F-35 दे रही है, F-35 5th जनरेशन वारफेयर जदीद तरीन स्टेल्थ तैयारों में आता है। तो अमेरिका तो वेपन दे रहा है इंडिया को, इसके बावजूद अगर वो साथ नहीं खड़ा, साइड पे है, तो पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है, इसे नाकामी नहीं समझे, इसे एक प्लस पॉइंट समझे। पाकिस्तान सफारती लिहाज से बिल्कुल ठीक खेल रहा है, तुर्की पाकिस्तान को बहुत यानी बिल्कुल क्लियर और बहुत स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और ये जो दोस्त ममालिक है ईरान और सऊदी अरब, इनके साथ इंडिया के बहुत सारे ट्रेड और बहुत सारे मामला हैं, वो भी सलसी कराने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से किसी, क्योंकि ज्यादती
ایک بار کلیئر ہو چکی ہے کہ زیادتی انڈیا نے کی. دیکھیں آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں, الجزیرہ دیکھیں, باہر کے اخبارات دیکھیں, امریکی اخبار دیکھیں, جو بھی ہم تو میڈیا دیکھ رہے ہیں, تو وہ ان سب میں یہ کلیئر ہے کہ حملہ سویلینز پہ کیا ہے اور انڈیا نے کیا ہے, اور ایسا کیا ہے کہ جو اس کی کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے, روایت نہیں ہے. پچھلے 50 سالوں میں ایسا نہیں ہوا. تو لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کون ظالم ہے اور کون غلط کر رہا ہے, اور پاکستان کس طرح ایک باوقار انداز میں کھڑا ہوا ہے. میرا خیال ہے ہمارے عوام کو ذرا تحمل سے کام لینا چاہیے, ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ معاملہ ہم اگر ایسا انتظار کر رہے ہیں, تھوڑا سا ویٹ کر رہے ہیں, تو اس کی کوئی ریزنز ہیں, اس کی وجوہات ہیں, اور ہم اس کی انٹینسٹی اگر نہیں بڑھانا چاہ رہے تو اس کی بھی کوئی ریزنز ہیں. ہمیں وہ ریزنز سمجھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا لاسٹلی بس کمنٹ کیجئے گا, جس طرح سے ہمیشہ ہم نے دیکھا انڈیا چیزوں کو گلوریفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ میں جس طرح سے ابھی نندن کو پکڑا گیا, جہاز ان کا گرایا گیا, اس کو بھی انہوں نے گلوریفائی کیا, اس پر بھی انہوں نے مووی بنا دی. ابھی کی سچویشن بھی ہم دیکھیں, ان کے میڈیا پہ تمام تر چیزوں کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے. رافیل طیارے کے گرنے کو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. انٹرنیشنل میڈیا اس حوالے سے رپورٹ کر چکا ہے. ہم 5 کہہ رہے ہیں, 3 انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیے تھے, اس کے بعد وہ تمام پوسٹیں سوشل میڈیا سے ڈیلیٹ کر دی گئیں. لیکن ایک طیارے کے حوالے سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے رافیل کے حوالے سے, وہ تو پوری دنیا دیکھ چکی ہے اس وقت. رافیل کو تو ہر ایک نے مان لیا. دیکھیں فرینچ خود بھی مان چکے ہیں, فرانسیسی مان چکے ہیں, امریکی اخبار مان گئے, پورا انٹرنیشنل میڈیا مان چکا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ انڈیا کے پروپیگنڈا کے تحت یہ ممکن ہے وہ کہیں کہ ایک 3 نہیں تھے تو 1 تھا. ایک کی رافیل کی تباہی تو خود رافیل ادارہ بھی مان چکے ہیں, فرانسیسی بھی مان چکے ہیں, سکوئی 30 کی تباہی بھی مان چکے ہیں. تو میرا خیال ہے پاکستان کا اس معاملے میں بھی بڑی کامیاب. دیکھیں نا جو انٹرنیشنل جو ان کی کمپنیوں کے شیئرز میں فرق پڑا ہے, J10C میں اور J17 تھنڈر جو ہمارا ہے وہ اس کے شیئر بہتر ہوئے ہیں اور ان کے ڈاؤن ہوئے ہیں. تو ایسے نہیں دنیا اس کو دیکھتی. تو پاکستان کی وار کے حوالے سے, اور ابھی دیکھیں ڈرون کو جو پاکستان نے جس طرح گرایا ہے, یہ بھی ایک اچھی بڑی کامیابی ہے. اور میں کل فیکٹس اینڈ فگر دیکھ رہا تھا کہ 1.2 بلین یعنی $1.25 ارب کے قریب, $1.25 پاکستانی حساب سے 400 ارب روپے بنتے, تو وہ نقصان انڈیا کا ہو چکا ہے. ان کے جتنے طیارے گرائے گئے ہیں, ان کے جس طرح ڈرون گر رہے ہیں, اور ڈرون بھی جدید مہنگے یہ ڈرون جو برگیڈ ہیڈ کوارٹر ان کا تباہ کیا گیا. جی بالکل. اور یہ مسلسل یہ تعداد بڑھ رہی ہے, اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اور پاکستان اچھے طریقے سے دفاع کر رہا ہے, اور چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. وار میں بھی دیکھیں کئی چیزیں ٹیسٹ بھی ہوتی ہے نا, مطلب پاکستانی طیارہ یہ جو چینی طیارہ پاکستان نے لیا ہوا ہے J10C, اس وار میں پہلی دفعہ ٹیسٹ ہوا ہے. تو کئی چیزیں ہمارے ویپنز ہماری اور کچھ چیزیں ٹیسٹ بھی ہو رہی ہے. ممکن ہے کہیں ہم سے کچھ غلطی بھی ہو رہی ہو, لیکن ہم اس غلطی ہم کریکٹ کر رہے ہیں بہت کوئکلی, کریکٹ کر رہے ہیں اور دوسری درست اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. بہت شکریہ تجزیہ کار عامر ہاشم خاکوانی صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. بریک پر جانے سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے ہندوستانی میڈیا کے کردار کے حوالے سے, جس طرح سے ان کی حکومت اس وقت پروپیگیٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے ان کے 15 شہروں کو نشانہ بنایا گیا ہے, 15 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب ہم انڈین میڈیا کی اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں تو کسی بھی اسٹیٹ کا میڈیا اتنا ارسپانسبل کس طرح سے ہو سکتا ہے, اور جس انداز میں خبروں کو پورٹری کیا جاتا ہے, خود ساختہ خبریں اس وقت گھڑی جا رہی ہیں اور مینپولیٹڈ نیوز لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہیں, ان کو کسی نہ کسی طریقے سے انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں ماہر قانون ہیں, تجزیہ کار ہیں, بیرسٹر وقاص ابریز. وقاص بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ہندوستانی میڈیا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کسی بھی کامیڈی شو سے کم تو ہمیں وہ نہیں دکھائی دے رہے ہیں. جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں, جس طرح کا بیانیہ وہ گھڑے ہیں, اور جتنی ایکسٹریمسٹ سوچ وہ پاکستان کے حوالے سے رکھتے ہیں کہ پاکستان کو تو شاید خدا نہ خواستہ دنیا کے نقشے پر ہی نہیں ہونا چاہیے, اور پاکستان کو پورٹری جس طرح سے کرتے ہیں, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان کے اس بیہیویئر کو. اسٹیٹ میڈیا کا اتنا ارسپانسبل ہونا کتنا خطرناک ہے ان کے لیے بھی؟ دیکھیں گزشتہ رات بھارتی میڈیا کے مسئلے درباری بھاڑ مکار شعبدہ باز اور جھوٹی شہرت کے بھوکے جوکر نے جو جھوٹ کا ننگا ناچ کر پوری دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. اس فیک آئٹم سانگ اور اسٹیٹ ڈرامے نے ان کی صحافتی اقدار کا جنازہ نکال کے پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے. اور گزشتہ رات کو 2:30 سے 3 بجے کے قریب جو ان کی میڈیا کے اوپر جو لائیو کوریج کی جا رہی تھی, اس میں بارہا اس چیز کا انکشاف کیا جا رہا تھا کہ ان کے وزیر اعظم ملک چھوڑ کے بھاگ گئے, ان کے جو فوجی جوان ہیں وہ بارڈر سے پیچھے ہٹ گئے, انہوں نے سرنڈر کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہم کو کی جنت میں رہنے والے ہوش کر عقل کے ناخن لیں, اور میں مودی کو اور اس کے حامی ناصر کو یہ ضرور کہوں گا کہ تم نے بارہا پاکستان کو پہلگام پہ لیبل کرنے کی کوشش کی ہے کہ مٹھی بھر دہشت گرد وہاں پہ گئے اور وہاں پہ 7 لاکھ فوجیوں کو چکما دے کر تمہیں جو ہے وہ وہاں پہ منہ کی کھانی پڑی, اور تمہارا سیکیورٹی لیب جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے برہنہ ہو کے سامنے آیا.
اگر تمہارا سامنا پاکستانی فوج کے کسی جوان سے، کسی میجر سے، کسی کپتان سے ہوا تو گائے کے گوبر میں بھی منہ چھپانے کا تمہیں موقع نہیں ملے گا، جس طرح کی یہ فیک نیوز اپنے ٹی وی چینلز پہ گزشتہ رات چلا رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میڈیا نے، ہماری جو وزارت اطلاعات ہے، انہوں نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، بڑی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا ہے. دنیا کے اندر جب بھی جنگ و جدال یا جنگی ماحول ہوتا ہے تو وہاں پہ کسی ملک کی صحافتی اقدار کا جو ہے وہ انکشاف یا اس کا ادراک یا فہم ہوتا ہے. تو لہذا پاکستان نے گزشتہ 10 دنوں سے جس طرح صحافتی رسپانسبلٹی کا دامن تھام کے رکھا، صبر کا دامن تھام کے رکھا، اور ہم نے کوئی بھی ارسپانسبل سٹیٹمنٹ نہیں دیا یا کوئی داغا. جس طرح گزشتہ رات یہ کبھی کراچی پہ حملہ آور ہو رہے تھے، کبھی اسلام آباد کے اندر، کبھی لاہور کے اندر. 1965 کے اندر بھی انہوں نے اس طرح کی فیک نیوز آن دی فلور آف پارلیمنٹ، ان کے جو جنرل اروڑا تھے وہ بتاتے رہے کہ ہم جو ہے آئندہ 72 گھنٹوں کے اندر لاہور پہ قبضہ کرنے والے ہیں، وہاں پہ ناشتے کریں گے، چائے پیئیں گے. اور پھر دشمن نے دیکھا، پھر اس چشمے فلک نے دیکھا کہ جس طرح ہمارے فوجی جوانوں نے ان کو دور چٹائی، وہ اپنے ٹینک چھوڑ کے بھی یہاں سے بھاگ گئے، اور وہ جو ناشتہ کرنے کی باتیں کرتے تھے اس کے بعد دوپہر کا کھانا کھانا بھی بھول گئے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی فیک نیوز چلا کر یا اس طرح کے جوکرز کے اور جاگلرز کے ایکٹ کر کے وہ پوری دنیا کی نظروں میں آ سکتے ہیں، پذیرائی لے سکتے ہیں، تو وہ ہم کو کی جنت میں رہتے ہیں. نہیں وکاس، پوری دنیا کی نظروں میں تو آ رہے ہیں اور ان کا تماشا بھی بن رہا ہے، ان کا مذاق بھی بن رہا ہے. اچھا، کہیں نہ کہیں وکاس یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستانی تو بہت سے ایسے یوٹیوبرز ہیں، انفلوئنسرز ہیں، ہمارے کچھ ایسے اینکرز ہیں جن کے اپنے یوٹیوب پہ وہ پروگرام کرتے ہیں، وہ وہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ لوگ، ان کے جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ کچھ حقائق نہ دیکھ سکیں. اور کہیں نہ کہیں اب یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی ٹویٹر اکاؤنٹس کوئی ایسے ہیں جو کہ پوری دنیا سے کہیں سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں، ہندوستان کے خلاف لکھ رہے ہیں، ان کو کسی طرح سے بین کیا جائے. تو یہ ون سائیڈڈ نیریٹو اپنی عوام کو دکھا کر کیا گین کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، نہ صرف پاکستان کے اندر جو پاکستانیوں کے یوٹیوب چینلز ہیں وہ بھارت کے اندر بین کر دیے گئے، بلکہ وہاں پہ جو کانگریس کے رہنما ہیں، سیاسی زعما ہیں، راہل گاندھی کی پارٹی کے جو لوگ ہیں، ان کی بھی زبان بندی کر دی گئی ہے. ان کے بھی خلق کے اوپر مودی اور مودی کے درباری مسخروں نے اپنا پاؤں رکھا ہے، اور اگر وہ بھی جا کے ہندوستانی میڈیا پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو غدار کہا جاتا ہے. ان کو اظہار رائے کی آزادی کے اوپر مکمل لیگل امپیڈیمنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ٹانگ دیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارتی میڈیا اس وقت جو ہے جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے وہ مودی کے درباری ہے، وہ مودی کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی جوتیاں چاٹنے کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں آتا. اور اتنی سیریس ماحول کے اندر، کشیدگی کے اندر، گزشتہ رات جو ہے وہ ہمیں بجواس سیکٹر کے اندر بھی فائرنگ کے بہت سے معاملات اور جو معمولی جھڑپیں تھی، پوری رات جو ہے وہ لوگوں کا وہاں پہ امن و سکون برباد رہا. اور جو بھارت کا، میں تقریباً 2:30 سے 3 بجے کے قریب ایک چینل دیکھ رہا تھا، وہاں پہ ان کے جو ریٹائر فوجی افسران ہیں وہ اس بات کا انکشاف کرتے ہوئے، اظہار کرتے ہوئے نظر آئے کہ ہم کراچی کو فتح کرنے والے ہیں. ونس دیر واز اے ٹائم کہ جب لاہور ہندوستان کا حصہ تھا، ہم لاہور پہ قابض ہوں گے، ہم یہ کریں گے. یہ سارے کے سارے جو ہیں خیالی پلاؤ ہیں، ریشمی کباب ہیں. یہ جو سبز باغ اپنی عوام کو دکھاتے ہیں، ان کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جس دن ان کا مقابلہ ہماری آرم فورس کے ساتھ ہوا، ہندا پشانی کے ساتھ، جاں پشانی کے ساتھ ہماری فوج کھڑی ہے. یہ پیچھے سے حملہ کرنے والے، رات کی تاریکی میں حملہ کرنے والے، ہمارے بچوں کو مارنے والے، مسجدوں پہ حملہ کرنے والے، انٹرنیشنل لا اس کی اجازت نہیں دیتا، UN چارٹر اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جنگ و جدال کے موقع پہ درخت کاٹیں، بچوں کو، نہتے شہریوں کو قتل کریں. لہٰذا پاکستان کی فوج اگریو سرکمسٹانسز میں بھی اپنی اسلامک ویلیو، اپنی ملکی اقدار اور اپنی جو انٹرنیشنل لا کی نارمز ہیں، کسٹمز ہیں، اس کو بالکل بلائے طاق نہیں رکھے گی. اور ہمارے اندر وہ جذبہ ایمانی بھی ہے. اور اگر پاکستان کی فوج کا جس دن ان کے ساتھ سامنا ہوا اور انہوں نے مکر کے ساتھ، فریب کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ جنگ نہ کی بلکہ آمنے سامنے ہو کے جنگ کی، تو یہ مودی اور اس کے حامی سمجھ جائیں گے کہ پاکستانی فوج اور پاکستان کے فوج کے جوانوں کے اندر جذبہ حب الوطنی کس طرح کوٹ کوٹ. بالکل ایسے. وکاس، آپ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا. آپ نے کہا انٹرنیشنل لاز ہیں، UN چارٹر ہے، ہندوستان تو ایسی کسی بھی چیز کو مانتا ہی نہیں ہے، اگر وہ مانتے ہوں تو پھر کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. دوسری طرف آپ نے کہا کہ اگر کسی بغیر مکر و فریب کے یہ جنگ کرتے ہیں تو پھر تو پاکستان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. لیکن ان کا تو بیسک مقصد ہی یہی ہے، ان کا بیسک کام یہی ہے، ایجنڈا یہی ہے کہ وہ فریب ہی دکھاتے ہیں. رات کی تاریکی میں ایک بار سے انہوں نے پھر سے اپنی ہسٹری ریپیٹ کی ہے، اور
جب ہم اس فریب کی دھوکے کی بات کرتے ہیں, یہ دھوکہ وہ جموں و کشمیر کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ پاکستان نے تم لوگوں پر اٹیک کیا, تم پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہو. انہوں نے یہ دھوکہ جو بھارتی پنجاب وہاں پر موجود ہے, وہاں پر سکھوں کو بھی یہی پورٹری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو اٹیکس پاکستانی فوج کر رہی ہے تم لوگوں پر کر رہی ہے, تم خالستان کی طرف جانا چاہ رہے ہو, تم ہندوستان کے ساتھ ہی رہو. تو یہ تو پروپیگنڈا ہندوستان کی طرف سے شروع کر دیا گیا ہے. ننکانہ صاحب پر ڈرون اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان کی سرحد میں ہے, پھر پاکستان پر انگلیاں اٹھیں گی. وہ تو ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں بڑا سوئفٹ رسپانس دکھا رہی ہیں, اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ 29 ڈرونز گرائے جا چکے ہیں دشمن کے. اچھا, 2 کوشچن آپ نے پوچھے. پہلا کوشچن یہ کہ یو این کے جو لاز ہے, یو این چارٹر کے حوالے سے آرٹیکل 33 سے لے کر 38 تک نیگوسیشن, کنسلیشن, میڈیشن, تھرڈ پارٹی انٹرونشن اور ڈائلگ, یہ سارے کے سارے طریقہ کار ہیں پیسیبل, ایمیبل, ایمیکیبل طریقے سے کسی بھی مسئلے کا حل ڈھونڈ, جو کہ بھارت نے کبھی بھی نہیں مانے. اس کے بعد آ جائیں کہ دنیا کی کیا رسپانسبلٹی ہے, جنرل اسمبلی کی یا سیکورٹی کونسل کی یا یو این چارٹر کے تحت یو این او کی, وہ آرٹیکل 39 سے 48 تک کا پروسیجر لکھا گیا ہے کہ ایسے درندے کو, دہشت گرد ملک کو یو این چارٹر, جنرل اسمبلی کی قراردادوں کے ذریعے اور سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے ذریعے آئسولیٹ کرے, ان کا تجارتی, سفارتی, فضائی, زمینی راستہ بلاک کرے, ان کو دنیا میں آئسولیٹ کرے, ان کو آتنکی اور دہشت گرد ملک قرار دے, اور دنیا کو منع کرے, امبارگو کرے کہ ایسے ملک کے ساتھ اپنے تمام تجارتی سفارتی تعلقات کو سسپینڈ کر دے, منقطع کر دے. لیکن یہ تو ہم نے نہ مسئلہ کشمیر پہ دیکھا, نہ اسرائیل کے اندر دیکھا, نہ غزہ کی جنگ میں دیکھا, نہ یوکرین اور رشیا کی وار کے اندر دیکھا. لہٰذا ایسے موقع پہ ہمیں یو این چارٹر, ہمیں سیکورٹی کونسل, جنرل اسمبلی اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتے ہوئے, پاؤں میں گھنگرو پہنتے ہوئے, تماشا کرتے ہوئے بظاہر نظر آتی ہے کہ ہمارے ملک میں لوگوں کا لہو بہہ رہا ہے, بچوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں, مساجد کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں. اگر اب بھی یو این چارٹر نے حرکت میں نہیں آنا تو پھر کب ان کے قوانین, کیا ان کے قوانین محض پڑھانے کے لیے, دکھانے کے لیے, رتی رٹائی نصابی کتابی باتیں دنیا کو بتانے کے لیے جو ہم اپنے کالجز کے اندر, یونیورسٹیز میں لا کے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں. دوسری چیز جو آپ نے بات کی کہ کشمیر پہ بہرحال یہ لیبل کرتے ہیں, کشمیر کے اندر گلی گلی, نگر نگر, ڈگر ڈگر مودی مرد آباد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں, اور وہ یک جنبش قلم مودی کے نظریے کو جٹلاتے ہوئے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ حق ہے ہمارا آزادی, ہم لے کے رہیں گے آزادی, تو کیسے نہ دے گا آزادی, تیرا باپ بھی دے گا آزادی. یہ مودی کے کیس گزشتہ 7 دنوں سے ہندوستان کے اندر نعرے لگ رہے ہیں, اور یہ مودی بارہا ان لوگوں کی زبان بندی کی باتیں کرتے ہیں, ان کے گلے میں توک ڈالنے کی بات کرتے ہیں, ان کے پاؤں میں زنجیریاں ڈالنے کی بات کرتے ہیں, لیکن ان کی زبان ابھی بھی آزاد ہے. اور سوشل میڈیا کے توسط سے جو چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں, یا جتنے بھی ڈیفرنٹ انڈین پروگرام میں انہوں نے کشمیری رہنماؤں کو جو انیشلی بلانے کی کوشش کی, اس کے بعد کشمیری رہنماؤں کو انہوں نے مکمل طور پہ بلاک کر دیا, بین کر دیا کہ یہ لوگ آ کر مودی کے گندے اور پرگندے نظریے کا بھانڈا پھوڑتے ہیں یہاں پہ. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھارت کی جمہوریت ہے وہ انتہائی خطرناک ہاتھوں میں اگر یہی ہوتا رہا تو بھارت اپنے وزن پہ خود کھڑا نہیں ہو سکے گا, اور ان کا شرازہ جو ہے وہ تندو تیز ہواؤں میں تنکوں کی طرح بکھر جائے گا. انشاءاللہ. بہت شکریہ باہر قانون تجزیہ کار بیرسٹر وقاص ابریز ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے, اور یقینی طور پر جو وقاص نے بھی باتیں کی ہیں بالکل درست ہیں. یو این چارٹر کو ہم دیکھ رہے ہیں, ہم جب عالمی برادری کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ہندوستان کو لے کر ان کا جو سٹانس ہے وہ ہمیں کمپلیٹلی ڈفرینٹ دکھائی دے رہا ہے. پروگرام کے اختتام میں میں ایک گزارش ضرور کرنا چاہوں گا تمام عوام سے کہ جو بھی افواہیں ہیں ان پر کان نہ دھری جائیں. سوشل میڈیا پر جو پوسٹ ہم دیکھ رہے ہیں, اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی اگر کیا کسی جگہ پر رونما ہو رہا ہے تو اس کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر کسی بھی صورت میں وائرل نہ کی جائیں. ہمیں اپنی پاک افواج کے ساتھ, اپنی آرمڈ فورسز کے ساتھ اس وقت شانہ بشانہ چلنا ہے اور ان کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. اور جو DGISPR کی پریس بریفنگ ہے, جو انفارمیشن وہاں سے آ رہی ہے, صرف اس کو سننا چاہیے, اسی پر عمل کرنا چاہیے. اور جیسا کہ DGISPR یہ کہہ چکے ہیں, پاکستان جب جواب دے گا تو پوری دنیا میں اس کی گونج سنائی دے گی. پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے. میں بہت سارا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.